بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن وخاصته أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه معزز علماء کرام، معلمین حضرات، آج کا ہمارا یہ اجلاس بہت ہی اہم اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ بہت ہی مفید ہوگا کہ ہم سب جو ہیں قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خادم قرآن بنائے۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری آخری سانس تک بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ اس خدمت کے لیے قبول فرما۔ ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اندر قرآن والوں کو، قرآن کی خدمت کرنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو، چاہے جو قرآن کی جس خدمت کے اندر وہ لگا ہوا ہو، مکتب پڑھانے والا، ناظرہ پڑھانے والا، حفظ کرانے والا، قرآن کی تفسیر پڑھانے والا، ترجمہ پڑھانے والا، سب اس کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اہل فرمایا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے اہل ہیں۔ تو فرمایا کون ہے؟ اہل القرآن و خاصت، اہل قرآن ہیں جو قرآن والے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے خاص ہیں۔ تو اللہ کے خاص فرمایا کہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، ہم سب کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس نسبت سے بھی ہم جو ہے دنیا کے سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہیں۔ دنیا والوں کے معیار الگ ہوتے ہیں،
وہ مال والوں کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھے سمجھتے ہیں، قسمت والے سمجھتے ہیں، عہدے والوں کو کیا ہے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار میں کون ہے اچھا؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور الحمدللہ ہم اس زمرے کے اندر شامل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے تو ہم سب کی ایک فکر ہونی چاہیے، ایک معلم اور مدرس کی یہ فکر ہونی چاہیے میں اپنے اس خدمت کے اندر کامیاب کیسے ہو جاؤں۔ جیسے دنیا داروں کو ہم دیکھتے ہیں، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کے اندر روزانہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اس فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، انجینئر اپنی انجینئرنگ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے میں اس کا ماہر فن بن جاؤں، دنیا کے سارے لوگ اس سلسلے میں مجھ سے رجوع کریں، مجھ سے فائدہ حاصل کریں۔ اس طرح دنیا کی جتنے بھی فنون ہیں سب میں آدمی جو انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اب اس کے لیے چاہے اس کو جو بھی کرنا پڑے، جس کے پاس بھی جانا پڑے، جا کر کیا ہے وہی اس کا علم اور تجربہ حاصل کرتا ہے۔ ہم تو اللہ کی کتاب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہماری فکر تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم اس خدمت کے اندر کامیاب کیسے ہو جائیں، دن بدن ہم اس میں ترقی کیسے کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک سال ہم نے پڑھانا شروع کیا تھا، 8-10 سال ہو گئے، لیکن اس پڑھانے کے سلسلے میں ہمارے اندر کوئی نیا تجربہ نہیں آیا، کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی دن بدن ایک سال پورا ہوا تو مجھے اس ایک سال کے اندر اتنے میری استعداد میں اضافہ ہوا، میری اس خدمت کے اندر اتنا اضافہ ہوا، یہ فکر ہم کو بھی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر لوگ ڈاکٹر بننے کے بعد، انجینئر بننے کے بعد بھی دوسرے ڈاکٹروں کے پاس جا کر، دوسرے ملکوں میں جا کر بلکہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جو اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں، اپنی کلینک پر، اپنے ہاسپٹلوں پر اس کا باقاعدہ بورڈ اور بینر لگاتے ہیں کہ ڈاکٹرز اتنے دن کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں، جاپان گئے ہوئے ہیں پریکٹس کے لیے، اپنے لیے اس کو وہ کمال سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ میری طرف مائل ہوں گے، میں جتنی مہارت اپنی لوگوں کے سامنے رکھوں گا اتنے لوگ میری طرف مائل ہوں گے، مجھ سے فائدہ حاصل کریں۔ تو ہم علماء کے اندر بھی یہ فکر ہے آنی چاہیے کہ جہاں سے، جس جگہ سے مجھ کو میری خدمت کے بارے میں کوئی بھی بات ملے میں اس کو حاصل کروں، سیکھوں، تاکہ اس فن کے اندر میں مہارت حاصل کروں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت سونپی ہے، اللہ نے دی ہے، تو اس کے اندر میں کامیاب بنوں اور اس ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے والا بن جاؤں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اس خدمت کے اندر میں جو ہے 100% کامیاب نہیں ہوں، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کے اندر میں کیا ہے کمزور پڑ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرے بچوں کا، میرے پاس پڑھنے والے طلباء کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ احساس ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہم کو سیکھنے کی توفیق دے گا، جاننے کی توفیق دے گا۔ اگر آدمی جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، وہی اصل ہے، تو پھر اس کو کبھی آگے کوئی ترقی کی راہ نظر نہیں آتی۔ تو آج ہم سب الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو جمع کیا اسی نسبت سے، اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ بڑی قربانیوں سے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، قربانی بے شک آپ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور استاد اپنی اپنی جگہ اپنی استعداد کے مطابق محنت کرتا ہے، لگا رہتا ہے، چاہے وہ قاعدہ پڑھاتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو یا کوئی بھی کتاب پڑھاتا ہو، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے۔
لیکن ہم سب جانتے ہیں آج کا یہ زمانہ کیسی ترقی کا زمانہ ہے. آج کے بچے نہیں رہے ہیں. اتنا فاسٹ یہ زمانہ ترقی کر رہا ہے کہ آج کے بچے نہیں رہے. ان کے ذہن جتنا ہم چھوٹے بچے کا ذہن سمجھتے اتنا نہیں ہے. بہت ہی زیادہ جو ہے ان کا ذہن ترقی والا بن چکا ہے. تو وہ بھی ایسی چیزوں کو جلدی قبول کرتے ہیں جو ہم آج کے زمانے کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے پیش کریں گے. پرانے طریقے سے ہم اس کو کتنا بھی سمجھاوے پڑھاوے لیکن اس کو جو ہے اس سے اس کا ذہن تھک جاتا ہے. وہ تھک کھا کر پھر بیٹھ جاتا ہے, کھیلنے میں لگ جاتا ہے, وقت ضائع کرتا ہے. لیکن جب اس کو نئے طریقے سے آج کے طریقے کے مطابق وہی پرانا کام دیا جائے تو وہ اچھی طرح مشغول رہتا ہے, شوق سے کرتا ہے. آج بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کو چلانا وہ جانتا ہے, موبائل کی ہر چیز سے وہ واقف ہے. جتنا باپ واقف نہیں ہوتا بچہ اتنا موبائل سے واقف ہوتا ہے. تو ایسے زمانے کے اندر ہمیں بچوں کے سامنے تعلیم کے طریقے بھی ایسے نئے لانے پڑے. تعلیم تو ہمیں قرآن ہی کی دینی ہے, دین ہی کی دینی ہے, اسلام ہی کی دینی ہے, لیکن طریقہ ہم کو بدلنا ہے. اور اس کے اندر جو ہے ہم کو بچوں کو نئے طریقے سے پڑھا کر ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھانی ہے. تو اسی لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ طریقہ رکھیں گے. اور گویا سمجھو ایک مذاکرے کی مجلس ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں پڑھا رہے, صحیح نہیں پڑھا رہے اس لیے ہیں, ایسا نہیں. الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھی طرح محنت کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تجربہ کار ہیں, ماہرین فن ہیں سب. لیکن ایک آپ کے سامنے یہ چیز رکھیں کہ اس سے تبادلہ خیال ہوگا, ہم کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اللہ ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کو کیا ہے نفع پہنچائے. تو اب ہمارا یہ جو کام ہے کہ بچوں کو جو ہم ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں تو ایک بچے کے اندر ناظرہ خوانی کی صلاحیت کیسے اچھی طرح پیدا ہو جائے اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کے لیے جو ہوتا ہے ہم جو پڑھاتے ہیں, ہمارے یہاں مکتب بولتے ہیں, یہاں مدرسوں سے کیا ہے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. مدرسے کے اندر ناظری کا شعبہ ہوتا ہے. تو درجہ ناظری کے اندر جو ہے بچوں کو ہمیں کیا باتیں سکھانی ہیں, ایک مکتب میں کتنی چیزیں سکھائی جائے تو کما کہو حق کہو جو ہے مکتب کی تعلیم مکمل کہی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے 6 چیزیں ہیں کہ مکتب کے اندر سب سے پہلے بنیادی چیز عقائد, صحت عقائد. اور آج کے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں بچوں کے عقائد پر بھی کیا ہو رہا ہے, حملے ہو رہے ہیں اسکولوں کے ذریعے. دوسری چیزیں اسکولوں کے اندر کرا کر جو ہے مشرکانہ اعمال کرا کر کفریہ کلمات بلوا کر ہمارے بچوں کے عقائد پر کیا ہو رہا ہے حملہ ہو رہا ہے. تو ہم مکاتب کے اندر, مدرسے کے اندر, ہماری اداروں کے اندر ان بچوں کے عقائد پر بھی توجہ دیں. ہم جو ہیں چھوٹے بچے ہیں, 10 سال کے ہیں, 12 سال کے ہیں, تو ان کو ہم عقائد کیسے سکھائیں گے؟ سوال جواب کے ذریعے. ہمارا رب کون ہے, ہمارا پالنے والا کون ہے, ہمارے روزی دینے والا کون ہے, ہمارے نبی کون ہے, ہمارے نبی آخری نبی ہیں. یہ سب سوالات کے ذریعے ان کے دلوں میں عقائد کو کیا ہے مضبوط کرنا ہے. تو یہ چھوٹے بچے کو مکتب ہی سے ان کے دلوں کے اندر یہ عقائد مضبوط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی کوئی فتنہ ان کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا.
ان کے ایمان کو جو ہے برباد نہیں کر سکے گا۔ اور آج کل جو جوان بچے اور بچیوں کی ارتداد کی خبریں ہم سنتے ہیں، اکثر جن علماء نے اس کے بارے میں سروے کیا تو یہی آیا کہ ان بچوں کو جو ہے بچپن میں مکتب کی تعلیم نہیں ملی، جس کی وجہ سے ایمان اسلام کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں آئی۔ تو مکتب کے اندر پہلا کام یہ ہونا چاہیے بچوں کے عقائد پر توجہ، بچوں کے دلوں میں اسلام کے عقائد جو ہے ان کے دلوں میں بٹھایا جائے، ان کا دل ایک دم صاف ہوتا ہے، جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کے دل میں رچ بس جاتی ہیں۔ پھر دوسرا ہے صحت قرآن، صحیح قرآن کی تعلیم دینے کی فکر کریں۔ آج بچہ جو ہے مکتب کی تعلیم مکمل کر لیتا ہے، 4 سال پڑھا، 5 سال پڑھا، 7 سال پڑھا، لیکن ناظرہ پورا کرنے کے بعد اس بچے کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ دوسرے ہی سال کا اس کو ناظرہ کا بھی امتحان لو، وہ قرآن اندر دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب اس نے 5 سال استاد کو دیے تھے، 6 سال دیے تھے، پھر بھی وہ اپنا ناظرہ قرآن کیوں بھول گئے؟ تو اس پر بھی جو ہے بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، قرآن صحت کے ساتھ پڑھایا جائے، غلط قرآن نہیں پڑھایا جائے، لہن جلی والا قرآن نہیں سکھایا جائے بچوں کو، صحت کے ساتھ قرآن پڑھانے کی فکر کی جائے۔ پھر اس کے بعد ضروری مسائل، ان ناظرہ پڑھنے والے بچوں کو صرف قرآن نہیں، ساتھ میں ضروری مسائل بھی سکھائیں گے، جس سے اگر وہ آگے پڑھنے کے لیے مدرسے میں، ادارے میں نہیں بھی جاتا ہے تو اس سے اپنی جو ہے زندگی ایمان اور اسلام کے اوپر گزار سکے، اتنی معلومات اس کے اندر آ جائے۔ جتنا دین ضروری ہے، فرض عین کے درجے کا ہے، اتنا علم اس کو جو ہے مکتب سے مل جائے۔ اس لیے ضروری مسائل سے بھی ان کو واقف کرنا ہے۔ پھر اس کے اندر سیرت پاک بھی ہو، تو وہ جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کے اندر سیرت کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، ان کو یاد بھی کرائی جائے، ان سے واقف بھی کرایا جائے۔ پھر اخلاق، ہم ان کی تربیت کی بھی فکر کریں کہ بچے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کے اخلاق صحیح ہوں، ان کو ادب سکھلانا، اچھی باتیں سکھلانا، یہ بھی ہم ایک معلم کا فریضہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ بڑوں سے کیسے بات کرنا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح بات کرنا، رشتہ داروں سے کس طرح بات کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں کو مکتب میں سکھائی جائے۔ اور پھر جو ہے محفوظات، بہت ساری چیزیں جو مدرسوں میں یاد کرائی جاتی ہیں، مثلا مسنون کلمات ہیں، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، وظائف ہیں نماز، حفظ سور ہے، احادیث ہے، اسماء حسنہ ہیں، تو یہ محفوظات کے اندر آتے ہیں۔ تو وہ بھی بچوں کو جو ہے صحت کے ساتھ یاد ہو، اس لیے کہ مکتب میں جو بچہ ایک دعا یاد کرتا ہے پوری زندگی اس کو یاد رہتی ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے پوری زندگی۔ حضرت مفتی محمود صاحب بہلولی والا دامت برکاتہم اکثر علماء کی مجلس میں فرماتے ہیں کہ بخاری پڑھانے والا شیخ الحدیث بخاری کی حدیث کی تقریر کا اتنا مطالعہ کر کے آتا ہے اور بچوں کو سمجھاتا ہے، لیکن وہ جو ہے مشکل سے بچوں کو سالانہ امتحان تک یاد رہتا ہے۔ لیکن مکتب کا ایک استاد جو بچوں کو ایک حدیث یاد کرا دیتا ہے، ایک دعا یاد کرا دیتا ہے، ایک سورت یاد کرا دیتا ہے، وہ بچہ پوری زندگی اس کو یاد رکھتا ہے اور پوری زندگی اس پر عمل بھی ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ ہم ناظرہ پڑھانے والے اساتذہ کے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ جو پوری زندگی اس دعا کو پڑھتا ہے، نماز میں پڑھنے والی صورتیں وہ پڑھتا رہتا ہے، ساری چیزیں اس کو محفوظ رہتی ہیں۔ تو ہم جو محفوظات یاد کراتے ہیں وہ بھی پختگی کے ساتھ یاد کراوے اور صحت کے ساتھ یاد کرائیں گے۔
اس کا بھی انشاءاللہ طریقہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جی اب یہ جو 6 کام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس کے لیے جو ہے ایک 7 سالہ نظام اور نصاب ہے. یہ ہمارے یہاں چلتا ہے. آپ کو دیکھنے کے لیے پیش کیا ہے کہ ہم جو ہے 4 سال کے بچے کا داخلہ لیتے ہیں اور اسی وقت سے اس کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے لکھا ہے روضۃ الاطفال، تو یہ روضۃ الاطفال جو ہے KG کے بچے کے لیے ہے، 4 سال کی عمر ہے. تو یہ بچہ اس سال کے اندر سے مفردات اور مرکبات سیکھ لیتا ہے. حروف تہجی مفردات کے اعتبار سے اور مرکبات کے اعتبار سے یہ سیکھ لیتا ہے، اور مفردات لکھنا بھی سیکھ جاتا ہے ساتھ میں، اس کو ساتھ میں لکھایا بھی جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے قاعدہ حصہ اول جو لکھا ہے وہ ہمارے یہاں بچوں کا تحفہ ہے. جیسے آپ کے یہاں نورانی قاعدہ چلتا ہے تو یہاں قاعدہ بچوں کا تحفہ حصہ اول، یعنی نورانی قاعدے کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، حصہ اول اور حصہ ثانی. حصہ اول کے اندر تشدید تک کی جو ہے بیانات ہیں اور سبق ہیں، بچے کو وہاں تک کا سکھایا جاتا ہے. پھر حصہ ثانی کے اندر جو ہے قواعد سکھائے جاتے ہیں، نون ساکن تنوین کے، میم ساکن کے، مد کے، را کے، وقف کی قواعد وغیرہ سکھائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بچہ پاریم پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پاریم کے ساتھ پھر اردو شروع ہو جاتا ہے. اردو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے جس میں اس کو اردو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر قرآن کی جماعتیں 1 سے 3 پارہ، پھر اس کے ساتھ تعلیم الدین کا حصہ اول، پھر 4 سے 10 اس کے ساتھ تعلیم الدین کا حصہ 2، 11 سے 20 اس میں تعلیم الدین کا حصہ 100، 21 سے 30 میں پھر تعلیم الدین کا حصہ 4 اور 5. اس طرح 5 حصے مکمل کرائے جاتے ہیں. گویا اسکول کی 7ویں کلاس اس کی پوری ہوتی ہے اور یہ بچہ جو ہے ناظرہ مکمل کر لیتا ہے. اس کے بعد دور کے لیے بھی بچے رہتے ہیں، اس میں بچے اور بچیاں ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کو جو ہے قرآن کے دور کے ساتھ تعلیم الدین کا 6ٹھا حصہ بنات کے لیے ہیں اور 7واں بنین کے لیے، تو وہ ان کو پڑھایا جاتا ہے. ان میں ان کے بالغ ہونے کے بعد کے مسائل، آج کے دور کے مسائل، انٹرنیٹ، موبائل، فیشن وغیرہ، کھیل کود، ان سارے مسائل کے ساتھ اور ساری باتوں کے ساتھ جو ہے وہ کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے. تو ان کے سامنے وہ مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو اتنا نصاب پڑھایا جاتا ہے کہ اگر وہ بچہ اتنی تعلیم لینے کے بعد آگے نہیں بھی گیا تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی اسلامی طرز پر، ایک مسلمان کے طرز پر کیا ہے گزارے گا. حلال حرام کی پہچان کے ساتھ گزارے گا، جائز ناجائز کی پہچان کے ساتھ کیا ہے وہ گزارے گا. وہ ایک فرض عین جو علم ہے اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کا نصاب بنایا ہوا ہے. اب یہ جو ہے لفظ مکتب کی تشریح یعنی اس سے اخذ کیا ہے کہ یہ جو ہے مکتب ہے، مدرسہ ہے، مدرس ہیں، یہ 4 گویا ایک ستون ہے. میم سے مدرس، کاف سے کمیٹی یعنی ٹرسٹی حضرات، متولی حضرات، اور تا سے تلامذہ طلبہ، اور با سے باپ یعنی والدین. ان چاروں کے ملنے سے، ان چاروں کی محنت سے جو ہے ایک مکتب کامیاب ہوتا ہے. صرف استاد یہ چاہیں کہ میں ایک اچھا مکتب قائم کر دوں تو نہیں ہوگا. ایک ماں باپ کو، والدین کو بھی اس میں ساتھ دینا ہے. اسی طرح انتظامیہ کا بھی کیا ہے ساتھ اور سپورٹ ہونا ہے. یعنی ہر ایک کا سپورٹ، ہر ایک کی مدد اپنے اپنی حیثیت سے. پھر ساتھ میں تلامذہ طلبہ کی بھی کیا ہے ان کی پابندی، یہ ان کی طرف سے مکتب مدرسے کی پابندی کرے، استاد کی بات کو مانے، یاد کرنے کے لیے وقت نکالے، یہ تمام چیزیں ان کی طرف سے. اور ایک ہے استاد. پھر استاد ان تینوں کے ساتھ جو محنت کرے گا تو انشاءاللہ وہ مکتب مثالی بنتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے. تو ہر ایک کو
اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانا ہے. استاد کو استاد کی ذمہ داری، طلباء کو طلباء کی ذمہ داری، ماں باپ کو ماں باپ کی ذمہ داری، انتظامیہ کو اپنے انتظامی امور کی ذمہ داری کو کیا ہے نبھانا ہے. تو انشاءاللہ اس سے ایک بہت اچھا مکتب، ادارہ، مدرسہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے اپنی محنت کے اندر. اب مدرس کیسا ہونا چاہیے؟ مدرس کے اندر جو ہے محنت کا جذبہ ہو، درد مند بھی ہو، اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کا درد ہو اس کے اندر. یہ میرے پاس اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے ماں باپ نے میرے حوالے کیا ہے کہ ان کو کچھ تعلیم دو، ان کو اچھا بناؤ. ماں باپ نے تو ایک بہت ہی کیا ہے میرے ہاتھ ایسی حالت میں چھوڑا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، جہالت سے بھرا ہوا ہے. میں اس کو ہیرا بناؤں، میں اس کو قیمتی بناؤں. یہ استاد کے اندر ایک درد اور فکر ہونی چاہیے. راہ سے رہبر ہو، استاد رہبر بنے، اور سین سے سلیقہ مند ہو. استاد جتنا سلیقہ مند ہوگا اتنے ہی بچوں کے اندر سلیقہ آئے گا. بچہ اتنا ہی بااخلاق بنے گا، باحیا بنے گا، باادب بنے گا. معلمین کے کام اور معلمین کے صفات. معلمین کا کام یہ ہے بچوں میں صلاحیت پیدا کرے، یہ اہم کام ہے. اور آج اسی بات کو سکھلانے کے لیے آپ کے سامنے ہم جو حاضر بھی ہوئے کہ معلم جو ہے بچوں میں صلاحیت کیسے پیدا کرے. ایک تو ہے کسی بات کو رٹا دینا، بچے کو کوئی یاد کرو، پڑھو، واپس چپ ہو گئے، پھر گئے استاد چلو پڑھو، پھر تھوڑی دیر بچہ پڑھتا ہے، پھر واپس چپ ہو جاتا ہے. اس سے رٹانے کا ماحول ہوتا ہے، صلاحیت نہیں بنتی ہے بچوں. کچھ دیر بعد وہ چیز آپ سنیں گے تو اس کو یاد ہوگا، لیکن کچھ دیر بعد واپس بھول گیا ہوگا، اس کے ذہن سے وہ نکل گیا. تو اس سے صلاحیت نہیں بنی. جیسے ایک بچے کو ماں باپ چلنا سکھاتے ہیں، اس کو دھکا مار کے چلاتے نہیں. وہ گرتا ہے تو اس کو گرنے دیتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہوئے اٹھاؤ، دوسرا اٹھاؤ، آگے رکھو، پھر ایک دن آتا ہے وہ خود چلتا ہو جاتا ہے. اسی طرح استاد بچوں کو جو ہے چلنا سکھاوے، دھکا مار کے چلاوے نہیں. دھکا آج مارا کل واپس مارنا پڑے گا، پھر پرسوں واپس آپ کو اس کو لقمہ دینا پڑے گا. یہ سلسلہ قرآن پورا ہونے تک چلتا رہے گا. جہاں اٹکا آپ نے لقمہ دیے، جہاں وہ رکا آپ نے لقمہ دیے. تو یہ ہوا کہ پورے قرآن مکمل ہونے تک وہ استاد کا محتاج رہتا ہے. جب تک استاد نہیں بولے گا وہ بچہ آگے نہیں پڑھے گا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ بچے کے اندر صلاحیت بنانی ہے. اس کو ہم قاعدہ پورا کریں، وہ قرآن کے کلمات حل کرنا چاہیے. قاعدہ مکمل ہو تو بچہ قرآنی کلمات پڑھ لینا چاہیے. تو سمجھو بچے کی صلاحیت بن گئی. تو بچوں میں صلاحیت پیدا کریں، بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا کریں، اوقات کو مفید بنانا. آج ایک مدرس مدرسے میں 3 گھنٹہ پڑھاتا ہے، صبح 7 سے لے کر 10 بجے تک. بعض اساتذہ تو ادارے والے ہیں تو واپس دوپہر کو بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں، پھر مغرب بعد بھی واپس بچے آپ کے سامنے پڑھنے بیٹھتے ہیں. تو ان کے پاس تو اوقات ہی اوقات ہیں، بہت زیادہ وقت ہے. پھر بھی جو ہے کام ایک ہی ہے، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی کام. اس کے اندر استاد کو چاہیے کہ طریقہ بدلے. کیا بدلے؟ طریقہ کار بدلے. بچوں کا ہاتھ بھی کام کرے، آنکھیں بھی کام کرے، زبان بھی کام کرے، بچوں کا دل و دماغ بھی کام کرے. اس طریقے سے ان کو کام حوالے کرنا ہے. تو ہر وقت بچے کو یہ نہ محسوس ہو کہ کیا صبح سے شام تک مجھے ایک ہی چیز کرنا ہے. مثلا نورانی قاعدے کا بچہ ہے، اب آپ صبح میں آپ نے اس کو اندر کی کچھ مثالیں سبق میں دے دی ہیں، 5-10 مثالیں، امر، بلغ، ودع، درس، اور بچہ 3 گھنٹہ بیٹھ کر اسی کو پڑھ رہا ہے. آپ نے اس کو پڑھا دیا ہے اور نشانی کر دی، اور وہ 3 گھنٹہ بیٹھ کر اسی کو پڑھ رہا ہے. صبح پہلے آدھے گھنٹے میں سبق ہو چکا تھا، باقی 2.5 گھنٹہ جو ہے وہ یہی امر، بلغ، ودع، درس پڑھ رہا ہے. اب اس کی یہ صلاحیت نہیں بنی، اس نے یاد کر لیا ہے. اب کچھ دیر بعد وہ تھک جائے گا، کتنی بار وہ امر، بلغ، ودع پڑھتا رہے گا.
تھک جائے گا، پھر آپ چلاؤں گے بیٹھا ہے پڑھتا نہیں ہے پڑھو، نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر کبھی لکڑی بھی اٹھ جائے گی. تو اس طرح یہ نہیں، بلکہ اوقات کو جو ہے مفید بناویں. پہلے آپ نے سمجھایا سبق، پھر اس کی اصولیابی کریں، اصولیابی کی اس کے بعد حلقوں میں مشق میں لگائیں. مشق میں لگانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. مطالعہ ہو، مذاکرہ ہو، مشورہ ہو. ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہمیں مطالعے کی بھی ضرورت ہے. ایسا نہیں سمجھے ہم نورانی قاعدہ پڑھا رہے تو ہمیں اس میں مطالعے کی کیا ضرورت ہے. مجھے تو ہمارا بلا کا پڑھنا آتا ہے، لیکن ہم جس مخلوق کو پڑھا رہے ہیں وہ بچے چھوٹے ہیں، ان کے ذہن چھوٹے ہیں. ہم کو ان کی سطح پر اتر کر جو ہے پڑھانا ہے کہ ان بچوں کے ذہن میں یہ کیسے میں اتاروں، میں کس طرح محنت کروں، کیسے پڑھاؤں تو یہ باتیں ان کے ذہن میں آ جائے. یہ اصل مطالعہ ہے، اور یہ اصل سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم کو یہ طریقہ جاننا ہے کہ بچوں کو جو ہے میں کیسے پڑھاؤں، یہ بچے میری بات کیسے سمجھ جاوے اور وہ جیسا میں چاہتا ہوں اس کے مطابق مجھے سنا دے. یہ اس کے لیے مطالعہ ہے. مطالعہ کیا؟ اس کے لیے ہم جانتے رہے کون سا طریقہ اچھا ہے، کس طریقے سے میں پڑھاؤں تو بچے کامیاب ہو جائے. اس کے لیے مذاکرہ کرتے رہے، مشورے کرتے رہے ماہرین سے، ان سے ملتے رہے. معلمین کے اندر اخلاص پیدا کرنا یہ تو ہر چیز میں ضروری ہے، صرف اس میں ہی میں نہیں. بندہ جو بھی دن کی خدمت کرے اس کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی کام اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اختصاص حاصل کرے یعنی اپنے اندر مہارت پیدا کرے. استقامت سے رہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. استقامت ہزار کرامتوں سے افضل ہے. تو بھئی جو بھی طریقہ آئے گا وہ محنت کا ہوگا. ہم ایک دن آزمائیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے، کوئی فائدہ ہوا نہیں، ایسا نہیں ہے. جو بھی طریقہ ہم نے دیکھا سیکھا اس کے اوپر ہم محنت شروع کریں تو استقامت کے ساتھ محنت کریں گے انشاءاللہ تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. اب جو ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو بچوں کے بھی فطری تقاضے ہیں. جیسے جسمانی حفاظت ہے بچوں کی، ہر بچہ یہ چاہتا ہے اس کے جسم کی حفاظت ہو. جہاں اس کے جسم کی حفاظت نہیں ہوتی ہے وہاں سے بچہ بھاگتا ہے. اس لیے بچوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پر میری جسم کی حفاظت ہوگی، یہاں مجھے مارا پیٹا نہیں جائے گا، میرے ساتھ غلط سلوک نہیں کیا جائے گا. وہاں وہ بچہ جو ہے پیار سے، محبت سے، خوشی اور شوق سے پڑھتا ہے. جہاں اس کے جسم کی حفاظت نہیں ہوتی ہے وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے دل میں استاد کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ استاد سے سیکھنا نہیں چاہتا ہے. اس لیے جو ہے بچوں کو ہم پیار محبت سے ایسا تعلیم دیں بچہ ہمارے ساتھ شوق سے پڑھے، خوشی کو سے ہمارے پاس آوے. وہ کلاس میں آوے تو ڈرتا ہوا نہیں آوے بلکہ خوشی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں ہم اپنے کلاس کا ماحول جو ہے خوفناک نہیں بناتے. بعض اساتذہ معلمین ایسا چاہتے ہیں، اتنی سختی کرتے ہیں کہ اتنا ڈراؤنا ماحول بنا دیتے ہیں بچہ کلاس میں داخل ہونے سے ڈرتا ہے اور استاد اس کو کمال سمجھتا ہے. میرا رعب بہت ہے، میں بہت ہی مجھ سے بچے ڈرتے ہیں. تو یہ خوفناک ماحول نہیں بنانا ہے، ڈراؤنا ماحول نہیں بنانا ہے. ماحول ایسا بنائے بچہ خوشی سے تمہارے پاس آ کر کچھ سیکھے. کچھ اسے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ سوال کر کے آپ سے سیکھنے کی کوشش کرے. ایسی اس کے اندر شوق پیدا کرو. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات لیکن وہ اتنا ڈر رہا ہے کہ وہ سوال بھی نہیں کرتا ہے. اس لیے ایسا ماحول ہرگز نہیں بنانا. شفقت و محبت یہ تو ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کے پاس قریب رہتا نہیں، سب دور بھاگ جاتے. اللہ نے آپ کا مزاج کیسا بنایا تھا؟ شفقت اور محبت والا، کہ جو بھی آپ کے پاس ایک مرتبہ آ جاتا
آپ سے پاس ہٹنے کا نام نہیں لیتا تھا. ایسے آپ مشفق تھے اور محبت کرنے والے تھے. اسی کا تو نتیجہ ہے. صحابہ کا ایک دور تھا شراب پینے کا، شراب کے عادی تھی. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان پر سارے صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا. اس وقت کسی نے گلاس اپنے منہ تک لیا ہوا تھا، اس نے وہیں سے اس کو ہٹا دیا. اس دن مدینے کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہہ رہی تھی. تو یہ کیا تھی؟ آپ کی شفقت کا نتیجہ تھا، ورنہ شراب کو چھوڑانا کوئی آسان کام ہے. ایک اعلان پر آپ کے جو ہے سارے صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ شفقت، تو شفقت اور محبت سے ہم کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، اور ہم جو سکھانا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح ہر بچہ یہ چاہتا ہے خود نمائیں. بچہ کلاس کے اندر کچھ اچھا کام کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے میرا تذکرہ ہو، میں نے اچھا جواب دیا، استاد نے سوال کیا تھا بچے نے جواب دیا صحیح، تو بچہ یہ چاہتا ہے میرا سب کے سامنے نام آئے، خود نمائی. یہ ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے. تو استاد اس جذبے کی قدر کرے، اس بچے کی تعریف کرے، بچوں کے سامنے اس کی مبارکباد دے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ بچہ اور آگے بڑھتا ہے، محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس پر اس کو داد نہیں ملتی ہے تو پھر وہ وہیں پر رہ جاتا ہے کہ یہاں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، جواب تو بھی کچھ ملتا نہیں. آپ لوگ دیکھیں گے اسکول کے اندر بچے ہوم ورک کر کے جاتے ہیں، اسکول کے ٹیچرز اس کے نیچے ویری گڈ لکھ کر دیتے ہیں. بچہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. گھر پہ آ کر ماں باپ کو بھی بتلاتا ہے، والدین کو، آج مجھے ٹیچر نے ویری گڈ دیا. کلاس کے اندر ٹیچرز جو ہیں بچہ کوئی جواب دیتا ہے تو اس کو اسٹار دیتے ہیں، آج آپ کو 5 اسٹار ملے، 4 اسٹار ملے. تو اس سے بچہ آگے بڑھنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ میری یہاں عزت ہو رہی ہے، میری قدر ہو رہی ہے، میرے جذبے کی قدر ہو رہی ہے، میں نے اچھا کام کیا تو مجھے اس پر تعریف ملی، میری حوصلہ افزائی ہوئی. تو ہم اساتذہ بھی جو ہیں اس کی قدر کریں. بچہ جو آگے بڑھ رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس نے ہمارے سوال کا جواب دیا، اچھا کام کر کے لایا، اس کے حوصلے کو بڑھا بھی. ذہنی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے بچوں کے سامنے سوال کریں، اور سوال کر کے ان کو جواب کے لیے غور و فکر کرنے کا وقت دیں، ان کو سوچنے پر مجبور کریں کہ اس کا جواب آپ سوچو، آزادی کے ساتھ سوچو. آپ کے پاس 10 منٹ ہے، 10 منٹ کے اندر کون پہلے اس کا جواب لے کر آتا ہے، کون اس کا جواب دیتا ہے. اس طرح آزادانہ ان کو جو ہے اب سوال کا جواب حل کرنے کے، کام کرنے کی کیا ہے کوشش کرنے دو، جس سے وہ آگے بڑھتے، اپنے ذہن کو کھپاتے ہیں. ان کا ذہن منجمد نہیں ہو جاتا بلکہ متحرک رہتا ہے، کام کرتا ہے. اس طرح ذہنی آزادی بھی ایک کیا ہے فطری تقاضا ہے کہ بچہ جب ایک بار کامیاب ہو جاتا ہے سوچ کر جواب دینے میں، پھر اپنے ذہن کو بار بار لگاتا ہے، بار بار کھپاتا ہے اور آگے بڑھانے کی کیا ہے کوشش کرتا ہے. تو یہ بچوں کے فطری تقاضے ہیں کہ جسمانی حفاظت ہو، اس لیے شفقت و محبت ہو، خود نمائی ہو، ذہنی آزادی ہو. اس لیے جو ہیں جو اساتذہ مار پیٹ کے عادی ہیں وہ اس سے مار پیٹ کے بجائے جو ہے شفقت اور محبت سے زیادہ کام لینے کی کوشش کریں. چونکہ آج بچے جو ہیں، آج کل کے بچے مار سے اب جو ہے متنفر ہو جاتے ہیں، اور والی بھی جو ہیں ایسے اساتذہ سے متنفر ہو جاتے ہیں جو کیا ہے خوب مارتے ہیں، خوب پیٹتے ہیں. اس لیے والی بھی اپنے بچوں کو پھر پڑھانا نہیں چاہتے ایسے استاد کے پاس. اس لیے ہم پیار سے، محبت سے، شوق دلا کر بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کریں. تو یہ جب تک بچوں کے فطری تقاضے پورے نہیں ہوں گے وہاں تک بچے نہ مانوس ہوں گے، نہ ان میں شوق صلاحیت پیدا ہوگی. لہذا کلاس میں شوق کا ماحول بناوے، خوف کا ماحول ہرگز نہ بناوے. یہ جو ہے مدارس اور مکاتب کی مثالیں ہیں، معیار ہیں کہ کون سا مکتب مثالی ہے، اعلیٰ ہے، متوسط ہے، ادنا ہے، نفس مکتب ہے.
یہ جب 6 کام جس مکتب میں ہو جاتے ہیں وہ مکتب مثالی کہا جاتا ہے، کہ جس مکتب میں 6 کے 6 کام برابر ہو رہے ہو وہ مکتب مثالی ہوتا ہے۔ تو جس میں جس حیثیت سے کمی ہوتی ہے پھر وہ نیچے اترتا جاتا ہے، نفس مکتب کہا جاتا ہے۔ کچھ نہیں، بس ایک رسم و رواج کی طرف اور صرف کلمے تو وہاں پر اکتفا ہے، پھر بچے کیا ہیں چھٹی ہو جاتی ہے چلے جاتے اور کچھ نہیں ہوتا، ایک شور شرابہ ہے تھوڑا سا۔ ایسا نہ ہو، بلکہ جو 6 چیزیں بتلائی گئی اس کے اندر ہوتی ہو تو مثالی مکتب کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے بچہ جو ناظرہ خوانی کے لیے آتا ہے وہ بچے کو جو ہے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب قاعدے کے 4 کام ہیں۔ قاعدے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلا یہ دیکھ لیں قاعدہ پڑھانے کا مقصد اور نیت کیا ہے۔ مقصد یہ ہے بچوں میں عربی کلمات پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور بچوں کو اللہ کے کلام سے جوڑنا ہے، یہ قاعدہ پڑھانے کا مقصد۔ اب اس میں کوئی قاعدہ کوئی خصوصیت نہیں رکھتا، کوئی بھی قاعدہ ہو، چاہے نورانی قاعدہ ہو، بچوں کا تحفہ ہو، بغدادی قاعدہ ہو، افضل القواعد ہو، احسن القواعد ہو، جو بھی ہو، لیکن سب قاعدوں کا مقصد ہے کہ اللہ کے کلام سے جوڑنا ہے۔ اور نیت یہ کریں میں بچوں کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی محنت کرتا ہوں، اللہ آسان فرما اور قبول فرما، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ مولانا اسماعیل صاحب کاپودروی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ناظرہ پڑھانے والے اساتذہ چاہے وہ تختی پڑھاتا ہوں وہ بھی کلاس میں داخل ہوتے ہوئے نیت کرے کہ اللہ میں اپنے بچوں کو کلام سے جوڑنے کی محنت کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے داخل ہوں۔ اب یہ قاعدے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بچوں کو حروف کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ دوسرا کام ہوتا ہے اعراب کی شناخت اور اس کے مطابق الفاظ کی خواندگی، علامات کی شناخت، اس کے مطابق الفاظ کی خواندگی، قواعد کا فہم اور اس کا استعمال۔ تمام قاعدوں کے اندر یہ 4 کام ہیں، اور میں سب سے پہلا جو کرایا جاتا ہے وہ قواعد، حروف کی شناخت، مفردات کے اعتبار سے اور مرکبات کے اعتبار سے۔ اب سب سے پہلا کام دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے حروف کی شناخت کے اندر 2 بیانات ہیں، یعنی 2 سبق ہیں، مفردات کا سبق اور مرکبات کا۔ اعراب کے اندر حرکات کا سبق ہے، تنوین کا سبق ہے اور جزم کا۔ پھر علامات کے اندر حروف مدہ، حرکات مدہ، حروف لین، تشدید۔ قواعد کی فہم، اس میں تنوین نون ساکن کے قواعد، میم ساکن کے قواعد، مد کے قواعد، رو کے قواعد، الف لام شمسی قمری کے قواعد، لفظ اللہ کے قواعد اور وقف و اعادہ کے طریقہ۔ اب یہ آپ کے سامنے اب اصل مقصد اور اصل جو چیز آپ کے سامنے شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو 4 کام ہیں قواعد کے، مثلا حروف کی پہچان کروانا ہے مفردات کے اعتبار سے، مرکبات کے اعتبار سے، تو ہر بیان کے امور بنا دیے کہ اس سبق کے اندر ایک معلم کو، مدرس کو کتنے کام کرنے ہیں، جس سے بچے کے اندر جو ہے صلاحیت پیدا ہو جائے، حروف کی کامل مکمل پہچان کیسے ہو جائے۔ تو اس کے لیے امور طے کیے ہیں کہ مفردات کی پہچان کرانا ہے تو آپ کو اس کے اندر 4 کام کرنے ہیں، مرکبات کی پہچان کرانا ہے تو آپ کو اس میں 4 کام کرنے ہیں، اعراب کی پہچان کرانا ہے، اعراب کے مطابق بچہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے اندر 5 کام ہیں،
تو ہر سبق کے اندر امور طے کیے ہیں، اس امور کو سامنے رکھ کر استاد بچوں کو سمجھائے گا۔ تو پہلے ہم جو ہے اس امور کو دیکھیں گے کہ بھئی مفردات سکھانا ہے بچوں کو، حروف تہجی، تو اس کے اندر 4 کام ہیں۔ تو یہ کام آپ کے سامنے ہیں، کتابت حروف، معرفت حروف، صحت حروف، حفظ حروف۔ اتنی چیزیں بچے کے اندر ہو تو سمجھو بچہ کامل طور پر حروف تہجی کے اندر کامیاب ہے، اس کو کامل حروف کی پہچان ہو چکی ہے۔ پھر اس کے اندر اوقات کو کس طرح مفید بنانا، تو اس کے لیے انفرادی اجتماعی محنت ہے۔ نمبر 2 پر مشقی سوالات ہیں، نمبر 3 پر ترتیب معجمی ہے، نمبر 4 پر اوقات کی تقسیم۔ پہلے یہ سمجھ لیں انفرادی اجتماعی محنت کیا ہے۔ انفرادی محنت، پہلے استاد جو ہے سبق اجتماعی پڑھائے گا۔ سبق کیسے پڑھائے گا؟ اجتماعی۔ بورڈ کے اوپر استاد جو ہے تمام بچوں کو متوجہ کرے گا اور سبق جو سمجھانا ہے وہ بورڈ کے اوپر اجتماعی سمجھائے گا۔ آپ نے جو سمجھایا وہ بچوں کو کتنا سمجھ میں آیا، کون سمجھا کون نہیں سمجھا، اس کی آپ وصولیابی کریں گے۔ یہ انفرادی محنت ہے۔ سبق اجتماعی پڑھانا ہے اور پھر انفرادی طور پر وصولیابی کرنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کون سا بچہ آپ کی بات کو سمجھا اور کون نہیں سمجھا وہ آپ کے سامنے آئے۔ اگر آپ نے اس طرح اجتماعی سبق نہیں پڑھا، آپ ایک ایک بچے کو سبق دے رہے ہو، تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ ایک بچے کو پیچھے سبق پڑھانے میں آپ کو 20 منٹ جا رہا ہے، آدھا گھنٹہ جا رہا ہے۔ آپ کی درسگاہ میں 30 بچے ہیں، تو اس اعتبار سے گنو کتنی منٹ چاہیے آپ کو۔ ایک بچے کے پیچھے 20 منٹ سمجھے، 15 منٹ بھی، تو اگر اس جماعت میں 10 بچے ہیں تو کتنی سارے منٹ، 150 منٹ چلے گی 10 بچے ہو تو ایک 10 بچوں کے لیے 150 منٹ لگ گئے۔ اور اگر آپ اجتماعی سبق دے رہے ہو اس کو، تو آپ کا کام 15 منٹ میں، 20 منٹ میں آپ پورے 20 بچوں کو ایک ہی ساتھ میں کیا ہے سمجھا سکتے ہیں۔ ایک ہی کام سمجھایا ہے پورا 20 کو، اور پھر اس کی وصولیابی کری۔ وصولیابی میں 20 میں سے 10 بچے ایسے نکلے جنہوں نے میرے استاد کی بات کو سمجھا نہیں تھا۔ اب آپ ان 10 بچوں کو آگے کریں جو نہیں سمجھے تھے، اور پھر بورڈ پر وہی بات دوسری مرتبہ سمجھا۔ تو جو سمجھ چکے ہیں ان کے لیے اور زیادہ پختگی ہوگی، جو نہیں سمجھے ہیں ان کو اور سمجھنے کا کیا ہے موقع ملے گا۔ اس لیے سبق اجتماعی پڑھاوے اور وصولیابی انفرادی طور پر کریں۔ آپ نے ایک بات بورڈ پر سمجھائی ہے تو اس کو وصولیابی، چلو محمد آ جاؤ، عبداللہ آ جاؤ، تم بتاؤ، محمد تم بتاؤ، احمد تم بتاؤ، اس طرح تو سارے بچے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے یہ انفرادی اور اجتماعی محنت ہونی چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر مشقی سوالات ابھی آگے آ رہا ہے، اس کے اندر میں بتلا رہا ہوں، ترتیب معجمی بھی آگے آ رہی ہے۔ اوقات کی تقسیم کا مطلب یہ ہے، مثلا نورانی قاعدہ پڑھتا ہے بچہ تو اس کو کتنے سبجیکٹ ہوں گے؟ محفوظات اور نورانی قاعدہ، یہی ہوتا ہے نا۔ محفوظات یعنی جو کلمے دعائیں ہیں وہ، اور قاعدے کا سبق، یہ 2 عنوان ہوتے ہیں اس کے۔ اب آپ اس کو جو ہے تقسیم کریں۔ وہ پہلا وقت جب بچہ آتا ہے تو آدھا گھنٹہ محفوظات کے لیے، پھر جو ہے باقی 1 گھنٹہ جو ہے جو بھی آپ کے اوقات ہو اس کے مطابق تقسیم کریں۔ اتنا سبق وقت محفوظات کے لیے اور اتنا جو ہے قاعدے کے لیے۔ قرآن کے بچے ہیں اس میں بھی تقسیم کرو۔ قرآن کے بچوں میں پھر ایک سبجیکٹ پڑھ جاتا ہے، کتاب کا بھی ہوتا ہے، تو بھئی پہلے محفوظات کا رکھا آپ نے، پھر قرآن کا، اور پھر اخیر میں کتاب کا۔ اس طرح 3 حصوں میں تقسیم کریں، اور اسی کے مطابق روزانہ سبق بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک ہی استاد ہے
اور مختلف جماعت ہے کہ قاعدے کے بھی بچے ہیں اس کے پاس، قرآن کے بھی بچے ہیں، تو آپ جو ہے تب بھی جماعت کی شکل میں ہی چلانے کی کوشش کریں کہ بھئی قاعدے کی جماعت کو آپ نے پہلا سبق پڑھایا، پھر ان کو سبق سمجھایا، وصولیابی ہوئی، پھر ان کو آپ جو حلقوں میں لگا دیں گے، مشق میں لگا دیں گے۔ اس کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور پھر آپ قرآن کی جماعت کو بولا، ان کو سبق دیں، وہاں تک وہ حلقوں میں مشق کریں گے۔ قرآن کی جماعت کو سبق دیا، اب ان کو مشق میں لگا دے، اور جن کو حلقوں میں لگایا تھے اب ان کی وصولیابی کریں، انہوں نے کیا کیا حلقوں میں۔ تو اس طرح جو ہے کام دیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، تو بچوں کا وقت مفید بنے گا۔ اوقات کی تقسیم ضروری ہے، کئی کو متفق چلیں گے تو نہ نصاب پورا ہوگا، نہ نظام بنے گا، کوئی کیا ہے کسی قسم کی ترقی نہیں ہوگی۔ کوئی بچہ بہت جلدی قاعدہ پورا کر لے گا، ذہین ہے، تو کوئی کمزور متوسط ہے تو اس کو 2 سال لگ گئے، کسی کے 3 سال لگ گئے قاعدے میں۔ اجتماعی سبق پڑھانے کی برکت سے ہوتا یہ ہے کہ متوسط بچہ، ادنا بچہ بھی جو ہے اس کو محنت کا موقع ملتا ہے، وہ یاد کرتا ہے جماعت کے ساتھ، اور ذہین بچے بھی اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ حلقوں میں ذہین کے ساتھ بٹھا ہے، وہ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، تو وہ وہاں پر بھی مشغول رہتے ہیں۔ اور ادنا ہے، متوسط ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ آپ نے پڑھا دیا، جا تو یاد کر، اب اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا میں کیا کیسا یاد کروں، اکیلا بیٹھا ہوا اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اس لیے اجتماعی سبق کی برکت سے سارے بچے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ پوری جماعت میں سے کون اعلیٰ ہے، کون اوسط ہے، کون ادنا میں ہے۔ تو جب یہ استاد کے سامنے معیار آتا ہے بچوں کا، اس کے مطابق پھر استاد اس کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ مدرس کمزور بچہ ہے، سبق نہیں سنایا تو اس کو کمزور کے فہرست میں ڈالنا شروع کرتا ہے۔ سال کی ابتدا میں استاد کو ایک جماعت بنا کر دی جاتی ہے، پھر وہ استاد کرتا کیا ہے، جو کمزور نظر آتا ہے اس کو الگ کرتا ہے، دوسرے دن ایک کمزور آیا اس کو الگ کیا۔ سال کی ابتدا میں 20 ساتھ میں تھے، سال کے آخر میں 20 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے محنت کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم ساتھ میں لے کر چلنے والے بنے۔ جو کمزور ہیں ان پر ہماری خصوصی نظر ہو، ادنا ہے ان کے پر خصوصی نظر ہو۔ ہماری محنت کا میدان تو وہی ہے نا، جو ذہین ہے وہ تو بیچارے اشاروں پر چلتے ہیں، ان کو تو ہم تھوڑا سمجھا دیتے ہیں، وہ یاد کر کے سنا دیتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں۔ ہماری محنت کا میدان تو متوسط بچے ہیں اور ادنا والے بچے ہیں کہ ان کے پیچھے ہم لگے رہیں، ان کو لگائیں کام میں، ان سے وصولیابی کریں تاکہ وہ اپنے ذہن کو کھپا کر آگے بڑھیں۔ سال کی ابتدا میں ادنا میں تھے، انشاءاللہ مسلسل محنت ہوتی ہے، سال کے اخیر میں وہ متوسط ضرور بن جاتے ہیں، ادنا کی فہرست میں سے ضرور نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر محنت نہیں ہوتی تو ادنا میں بھی اور آگے بڑھتے ہیں، پھر مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے، آگے کی جماعت میں بھیج دو، پھر آگے کا استاد جو ہے کہتا ہے پیچھے سے ایسا چلا رہا ہے، پھر اس نے آگے بھیج دیا تو وہ بھی بہانہ کرتا ہے پیچھے سے ایسا ہی چلا رہا ہے، یعنی آگے والے سب استاد پیچھے والے کے اوپر ڈالتے جاتے ہیں، یہ پہلے سے ایسا چلا رہا ہے۔ ممتحن میں امتحان میں ممتحن تو یہی کہیں گے ہر جماعت میں ایسا ہی ہے یہ، تو اس طرح نہ ہو، بلکہ ہم ہر بچے پر محنت ہو، ہماری ہر بچے کے اوپر محنت ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہر بچہ جو ہے آگے بڑھے گا۔ اس لیے سبق اجتماعی پڑھائے اور انفرادی طور پر وصولیابی کرے۔ اب مفردات ہمیں بچوں کو سمجھانا ہے تو 4 کام کرنا ہے۔ پہلا کام کتابت حروف۔ بچہ جو ہے ہمارے پاس درسگاہ میں آتا ہے، ہم پہلے ہی دن سے ان کو کاپی سلیٹ وغیرہ لے کر آنے کا عادی بنائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہم بچوں سے یہ لکھواتے نہیں ہیں حروف مفردات، بس ایک غلط طریقہ جو چل پڑا ہے کہ یہ بچے جو داخلہ لیتے ہیں ان کو کیسے پڑھاتے ہیں کہ استاد حروف تہجی بورڈ پر لکھ دیتا ہے، اور شروع کے دنوں میں استاد جو ہے پہلے پڑھا دیتا ہے چند دن، پھر ایک بچہ اس کو سیکھ لیتا ہے، پھر ایک چھڑی پکڑا کر بچے کے حوالے کر دیتا ہے، چلو تم پڑھاؤ۔ اب استاد کا کام وہ بچے کرتا ہے، روزانہ آ کر 2-4 مرتبہ، کبھی بیچ میں پھر 1 مرتبہ، کبھی پھر چھٹی سے پہلے 1
ایک مرتبہ واپس الف با تا ثا جیم ہا خا، الف سے یہاں تک پوری ترتیب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر بچوں کے اندر حروف یاد تو ہو جاتے ہیں ان کو، لیکن کامل پہچان نہیں ہوتی۔ آپ ان بچوں کے حروف سنو گے تو بچہ الف سے لے کر یہاں تک سنو تو پورا سنا دے گا، الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال، اس طرح۔ لیکن اگر بیچ میں کہیں آپ انگلی رکھ کر پوچھو اس کو بیٹا یہ کیا ہے، آپ مثلا آپ نے صوت پر انگلی رکھی تو فوراً جواب نہیں دیتا ہوں، کیا کرتا ہے الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال، صوت کیا بولے گا، وہاں پہنچے گا تو صوت۔ اب اس کو جو ترتیب سے ایک آواز جو اس کے ذہن میں بیٹھی ہے، جب تک وہ ترتیب سے صوت تک نہیں پہنچتا ہے وہاں تک وہ صوت کی آواز اس کو یاد نہیں آتی۔ تو یہ دیکھو کامل پہچان نہیں ہوئی۔ پہچان ایسی ہونی چاہیے کسی بھی حرف پر آپ انگلی رکھو بچہ جواب دے، اس کے اندر نقطہ بدلو فوراً بچہ جواب دے۔ آپ نے جیم میں سے نقطہ ہٹایا بچہ فوراً کہنا چاہیے ہاں ہے، آپ نے نقطہ اوپر لگایا فوراً بچہ کہنا چاہیے خواہ ہے۔ اس طرح کامل پہچان ہو اس کے لیے جو ہے امور طے کیے، تو اس کے لیے پہلی کتابت کرواؤ۔ اب بچے آپ کے سامنے آئے ہیں تو ابتدا کہاں سے کریں گے، نقطوں سے کریں گے۔ کہاں سے کریں گے، نقطوں کی پہچان کراؤ۔ آپ بورڈ کے اوپر جو ہے نقطے بناوے، بچوں کو کہیں چلو ایسا تم بھی بناؤ، جیسا میں نے بنایا ہے ویسا تم بھی اپنی کاپی میں بناؤ، اپنی سلیٹ کے اندر بناؤ۔ بچے بنائیں گے، آپ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ کسی نے غلط بنایا، بڑا بنا دیا ہے، ٹیڑھا بنا دیا ہے، اس کی اصلاح کرو۔ بچہ اس طرح بناؤ بیٹا، شفقت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بالکل شفقت کے ساتھ بیٹا اس طرح بنانا ہے۔ آپ دیکھیے اسکول کے ٹیچرز کو، بچہ جو لکھتا نہیں ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر سکھاتے ہیں۔ کیسے سکھاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھاتے ہیں۔ جو بچوں کو شفقت ملتی ہے تو وہ کام کرتے ہیں۔ تو اب وہ انہوں نے شکل بنانی نقطوں کی۔ اب بچوں سے کہو بیٹا یہ کیا ہے، بچے سے کہیں گے تو زیرو ہے، انڈا ہے، جو بھی کہیں۔ اب اس کو نام بتاؤ بیٹا اس کو کہتے ہیں نقطہ، اس کو کیا کہتے ہیں، نقطہ۔ بچے چلو پوری کاپی کا پیج بھر دو نقطہ بناؤ، پوری سلیٹ بھر دو نقطے بناؤ۔ اب یہ نقطے بنانا سیکھ گئے، اب پھر جو ہے عدد کے اعتبار سے نقطے بنواؤ، ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے۔ آپ لکھو بورڈ پر اس ترتیب سے۔ اب بچوں کو کہو چلو ایسے بناؤ، ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے۔ اب وہ دیکھا آپ نے، بچوں نے لکھا، اصلاح کی، سکھایا۔ اب پھر سکھاؤ اوپر نیچے لائن بناؤ اور نقطے لکھو، ایک نقطہ اوپر، دو نقطے اوپر، تین نقطے اوپر، ایک نقطہ نیچے، دو نقطہ نیچے۔ چلو ایسے نقطے بناؤ۔ تو پہلے نقطے بنانا سکھایا، پھر عدد کے اعتبار سے سکھایا، پھر مقام کے اعتبار سے سکھایا۔ اب بچے نقطے سیکھ گئے، نقطے بنانا ان کو آ گئے۔ اب ہم جائیں گے الف پر۔ اب الف لکھو آپ بورڈ کے اوپر۔ اب بچوں سے کہو چلو اس کو بناؤ۔ پہلے سے شکل بنانا ہے، نام نہیں بتانا، شکل بنانا ہے بچے۔ بچے نے آپ نے جیسا بنایا بورڈ پر ویسا اس نے بنانے کی کوشش کی، لے کر آیا، دکھایا، ماشاءاللہ لمبا بنا دیا، چھوٹا بنا دیا، اصلاح کر کے بتلاؤ۔ پھر کہو بیٹا اس کا نام ہے الف، ہمارے مدرسے میں اس کا خوبصورت نام ہے، کیا ہے، الف۔ اس کو کیا کہتے ہیں، الف، اس کا نام ہے الف۔ بچوں کو ترغیب دو، دیکھو بیٹا تم نے یہ الف پڑھا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ کتنی ملتی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جتنی مرتبہ لکھو گے اتنی نیکی آپ کو ملے گی، جتنی بار پڑھو گے اتنی نیکی آپ کو ملے گی۔ تو شوق بھی دلاؤ تو بچے لکھیں گے۔ تو یہ کام ہو رہا ہے۔ اب باقی جو حروف ہیں اس کو مجموعے کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے کہ ان حروف کو مجموعے کی شکل میں بچوں کو سکھائیں گے۔ اس کے لیے 11 مجموعے ہیں،
باقی حروف کے. تو پہلا مجموعہ ہے با تا ثا، دوسرا مجموعہ ہے جیم ہا خا، تیسرا دال دال فیروزہ سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اس طرح مجموعے بنائے ہوئے ہیں. تو ان مجموعوں کی شکل میں جو ہے ہمیں بچوں کو سکھانا ہے. آپ جو ہے بورڈ کے اوپر یہ 3 شکل بنائیں گے، باقی تاکی اور سا. ابھی نقطے نہیں لگائیں گے، صرف کیا بنوائیں گے؟ شکلیں بنوائیں گے. پھر بچوں سے کہو چلو ایسا بناؤ. تو بچوں کو نہیں آتا ہو تو بھی سکھاؤ. دیکھو بیٹا آپ پہلے الف بناتے تھے نا، 2 چھوٹے چھوٹے الف بناؤ اور بیچ میں سے لائن بنا دو. 2 چھوٹے الف بناؤ اور بیچ میں سے لائن کھینچ دو تو یہ شکل بن جائے گی. اس طرح 3 بناؤ، اس کے بازو میں ایک بناؤ، پھر اس کے بازو میں بناؤ. کتابت بھی سکھاؤ بچوں کو. یہ کتابت اس لیے کرانی ہے کہ بچے کے ایک تو صرف زبانی تعلیم ہوتی ہے، با تا ثا. کتابت کی برکت سے بچے کا ہاتھ بھی مشغول رہتا ہے، زبان بھی مشغول رہتی ہے، آنکھیں بھی مشغول رہتی ہیں اور دل و دماغ بھی گویا ہوا سے خمسہ پورے مشغول رہتے ہیں. اور صرف آپ پڑھو کہو اس میں صرف زبان چلتی ہے. اب کسی کا ذہن اس میں حاضر ہے نہیں، آنکھیں کہیں اور دیکھ رہی ہے، دماغ کہیں اور ہے، زبان صرف چل رہی ہے، تو اس سے دماغ میں بات اترتی نہیں، فہم پیدا نہیں ہوتی. اس لیے کتابت ایسا کام ہے کہ اس سے آنکھیں بھی مشغول رہتی ہیں، زبان بھی چلتی ہے اور دل و دماغ بھی مشغول رہتا ہے. اس لیے کتابت کروانی ہے. پھر آپ انگلش میڈیم کے بچوں کو دیکھو، اے فار ایپل لکھتے ہو جاتے ہیں، تو ہمارا بچہ الف سے اللہ نہیں لکھے، فوراً لکھتا ہے. اس کے لیے اور آسان ہے. تو یہ شکل بنانے، اب شکل بنانے کے بعد اصول یابی کریں کس کس نے بنایا. یہ استاد کا اہم کام ہے. جا کر دیکھے کلاس میں گھومے. ناظرہ کا استاد کلاس میں گھومتا رہنا چاہیے. ایک جگہ جو بیٹھ گیا پھر 10 بجے اٹھا تو پھر کچھ کام نہیں ہوگا. گھومتا رہے، جو کام سنو، کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. سب نے شکل بنائی. اب آپ جو ہے ایک پہلی شکل کے نیچے آپ نقطہ لگاؤ. نقطہ لگایا، بچوں کو نقطہ آ گیا ہے. پہلے ہم نے نقطہ لگانا بنانا سکھا دیا ہے. اب جو ہے نقطہ لگانے کے بعد اب بچوں سے کہو بیٹا اس کا نام جو ہے با ہے. اس کا نام کیا ہے؟ با ہے. ایک نقطہ نیچے لگایا، اس کا نام کیا ہو گیا؟ با. اس کو کیا کہتے ہیں؟ با کہتے ہیں. پھر دوسری شکل پر 2 نقطے لگائے، اب اس کا نام ہے تا. تیسری پر 3 نقطے لگائے، کہاں لگائے؟ اوپر لگائے. اس کا نام ہے تا. اس کا نام کیا ہے؟ تا. تو پہلا شکل اس کے نیچے کتنے نقطے ہیں؟ 1. کہاں ہے؟ نیچے. چلو تم لگاؤ اپنی سلیٹ کے اندر. اس کا نام کیا ہے؟ با. دوسری پر کہاں نقطے لگائے؟ اوپر. کتنے لگائے؟ 2. اس کا نام کیا ہے؟ تا. تیسری میں کہاں لگائے؟ اوپر لگائے. کتنے لگائے؟ 3 لگائے. اس کا نام کیا ہے؟ تا. تو پہلے کا نام با، دوسرے کا نام تا، تیسرے کا نام تا. پہلے کا نام با کیوں؟ اس کے نیچے 1 نقطہ ہے. دوسرے کا نام تا کیوں؟ اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. تیسرے کا نام تا کیوں؟ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں. اب یہ سمجھایا آپ نے اجتماعی طور پر. اب جو ہے آپ نیچے شکل لکھے تینوں بغیر نقطے کی. اب پھر بچوں سے کہے، زبانی سوال کرے اور بچوں سے جواب لے. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے بچوں کے ہاتھ میں چوک دے اور بچوں سے کہے آپ بناؤ. بیٹا با بناؤ اس کا. جی
یا یہ سوال کرے بیٹا مجھے با بنانا ہے تو کیا کروں؟ استاد ایک نقطہ نیچے لگاؤ، کیا بن گیا؟ با۔ یا بچے سے کہا آپ نے چلو با بناؤ، بچے نے نقطہ لگایا، تو یہ وصولیابی ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس 20 بچے ہیں، آپ 20 کو استعمال کرو۔ اب اس میں کوئی غلط لگائے گا، غلط جگہ نقطہ لگا دیا، اس نے با کو تا بنا دیا، تا کو با کر دیا، سا کر دیا۔ اب ان بچوں کو آگے لاؤ، ان کے سمجھنے میں بھی کیا ہے؟ کمی ہے، نقطے وہ سمجھے نہیں ہیں۔ دیکھو بیٹا با کا نقطہ کہاں آتا ہے؟ نیچے۔ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ تا میں 2 نقطے آتے ہیں۔ تو جو بچے نہیں سمجھے وہ آپ کے سامنے آئے اور سبق سمجھانے کا کام آپ دوسری مرتبہ کرو گے، پھر ان کے وصولیابی کرو گے، تو انشاءاللہ جو ہے اس طریقے سے بچوں کے اندر فہم پیدا ہوگی، سمجھ پیدا ہو جائے گی، اور بچے کیا ہے ہمیشہ کے لیے با تا تا کو بھولیں گے نہیں، ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، وہ لکھتے بھی جائیں گے اور بولتے بھی جائیں گے۔ تو اس طرح وصولیابی کرنی ہے۔ سمجھانے کے بعد کیا کریں گے؟ وصولیابی۔ اور یہ ایک مجموعہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گا، 2 دن بھی لگے اس کے اندر، 3 دن بھی لگیں گے، جیسے جیسے بچے ہیں اس کے حساب سے۔ بڑے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، تو اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، بچے فوراً سمجھ جائیں گے۔ اس لیے آپ اس کا بھی خیال رکھیں، چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس حساب سے وقت لگائیں گے۔ آپ کے پاس ناظرہ کے بچے بڑے ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے وقت لگائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس عبارت سا کے اندر پورا مہینہ نکال دو۔ بچے بڑے ہیں تو ان کو ایک مرتبہ سمجھانا کافی ہو جائے گا، پھر وہ دوسرا مجموعہ شروع ہو جائے گا۔ تو جو ہے بچوں کو عمر کا لحاظ کرتے ہوئے آپ وقت لگائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ کو آگے بتلایا تھا مشقی سوالات، کہ ہر 2 مجموعے کے بعد تعلیمی جانچ کے لیے مشقی سوالات کا طریقہ ہے۔ 2-3 مجموعے پورے ہو گئے، آپ بچوں کی جانچ کریں۔ اسکول میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے ہر ہفتے میں، مہینے میں 1 مرتبہ کسوٹی دی جاتی ہے، ان کو کسوٹی لکھواتے ہیں، تو جتنا نصاب ہو چکا ہوتا ہے اس کا وہ امتحان اور جائزہ ہوتا ہے۔ تو ہم بھی بچوں کو اس طرح چلاتے کہ جو 2-3 دن کا سبق ہو چکا ہے ہم اس کا جائزہ لیں، تاکہ وہ بچے کتنا سمجھے ہیں، کون ابھی کمزور ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ بھئی حروف کو تلاش کرو، جیسا آپ نے نقشہ بنا دیا، جتنے مجموعے ہیں وہ ہوئے ہیں اس کے نقشے میں نقشہ بناؤ، اور اوپر کوئی حرف لکھ دو جس کو تلاش کروانا ہے۔ بچوں سے کہو بیٹا مجھے اس باکس کے اندر تا کہاں ہے اس کے اوپر نشان کرو۔ اب اس کام کے اندر کون سے بچوں کو استعمال کریں گے؟ جو متوسط ہیں اور جو بھی ادنا میں ہیں، کبھی کبھی حرف کے سمجھنے میں گڑبڑی کر دیتے ہیں، آپ ان بچوں کو استعمال کرو تاکہ وہ اپنا ذہن لگاوے اور وہ حرف ان کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ ایک طریقہ حروف، پھر آپ جو ہے ایک بچے نے تا تلاش کیا، پھر دوسرے بچے کو کہو بیٹا آپ جیم تلاش کرو، اس کے اوپر نشان کرو۔ اس طرح حروف بدل کر جو ہے بچوں سے تلاش کرواؤ۔ دوسرا طریقہ حرف کو حرف سے جوڑو، با کو با سے جوڑو، جیم کو جیم سے جوڑو، تا کو تا سے جوڑو، تو اس سے بھی بچہ اپنا ذہن لگا کر پہچان کر اس کو جوڑے گا۔ پھر خالی جگہ پر کرو، جتنے مجموع ہو چکے اس میں خالی جگہ پر کرو۔ الف اور جیم درمیان میں کون سے حرف آئیں گے اس کو لکھو، اس کو بلواؤ گے اور لکھواؤ۔ تو یہ طریقہ ہے مشق کا۔ ہم یہ جو حروف ہو چکے ہیں اس کی کیا کریں گے؟ اس طرح مشق کرواؤ۔ تو جو اوقات کو مفید بنانا ہے، بچے بیٹھے رہتے ہیں تو اس طرح کے کام دیں گے تو بچے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ ہمارے یہاں اس کا قاعدہ بنا ہوا ہے مستقل، ہر 2 مجموعے کے بعد جو ہے وہ مشق ہوتی ہی ہے، خالی جگہ پر کرو، حرف کو حرف سے جوڑو، تو بچہ اسی قاعدے کے اندر کام کرتا ہے۔ اس کو روضۃ الاطفال کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو ہے بچہ پھر گھر پر بھی لے جاتا ہے، والد سے دستخط بھی کرا کر لاتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا اس کے دستخط کرا کر لاؤ اپنے ابا سے۔ تو یہ جو ہمارا کام گھر پر بھی پہنچتا ہے کہ مدرسے میں ہمارا بچہ کچھ کر رہا ہے، ورنہ عام لوگوں کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پڑھاتے۔ اس لیے ہمارا کام کہاں پہنچے گا؟ گھر پر پہنچے گا۔
اس کے بعد ایک چیز تھی ترتیب معجمی. جب تمام مجموعے مکمل ہو جائے اس کے بعد یہ جو ہے مزید پختگی کے لیے ترتیب معجمی کا طریقہ ہے. مکمل تختی سے بغیر نقطے والے حروف نکلوانے. اس طرح پوری تختی لکھ دو بورڈ پر اوپر، اور بورڈ پر لکھنے کے بعد جو ہے بچوں سے سوال کرو پہلی لائن کے اندر بغیر نقطے والے حرف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، چلو بولو. بچوں سے بلوانا ہے پہلی لائن میں بغیر نقطے والے کتنے ہیں، دوسری لائن میں کتنے ہیں بولو، تیسری میں کتنے ہیں، چوتھی میں کتنے ہیں، سب نکلواؤ. اب اس کو بلواؤ بغیر نقطے والے کتنے ہیں، کون کون سے. 14 حروف ہو گئے ماشاءاللہ. چلو ان 14 کو یاد کرو. یاد نہ ہو تو بھی اندر دیکھ کر خالی بول بھی دے گا بغیر نقطے والے تو بھی مکمل کیا ہوگی، پہچان کیا ہو جائے گی، کامل ہو جائے گی. اس طرح پھر نقطے والے نکلواؤ. پہلی لائن میں نقطے والے کتنے ہیں، دوسری میں کتنے ہیں، چوتھی میں کتنے ہیں، اس طرح. پھر ایک نقطے والے نکلواؤ، 2 نقطے والے نکلواؤ، 3 نقطے والے نکلواؤ. گویا پوری تختی کا آپریشن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، پوری تختی ایک دم جو ہے ہر اعتبار سے بچوں کے سامنے آ جائے گی اور بچے اس کو یاد کر لیں. تو اب یہ جو پوری مفردات کا سبق آپ کو سمجھایا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ سبق مجموعے کے اعتبار سے پڑھائیں گے. کیسے پڑھائیں گے، مجموعے کے اعتبار سے. ہر 2 مجموعے کے بعد مشقی سوالات رکھیں. تمام مجموعے کے بعد ترتیب معجمی کا طریقہ اپنائیں. سبق اجتماعی اور محنت انفرادی کریں. سبق اجتماعی اور محنت انفرادی. یہ ششماہی تک کا نصاب ہو گئے. اب ششماہی سے سالانہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ مرکبات پڑھائے جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے ان بچوں کے جو 4 سال کی عمر میں داخلہ لیا ہے ان کے لیے وقت ہے، 6 مہینے لگا ہے. آپ کے پاس بڑے بچے ہیں تو اس حساب سے وقت لگے گا، 2 مہینے میں بھی پورا ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ 6 مہینے لگا اس میں. اسی طرح مرکب حروف، مرکبات کو بھی سمجھانے کے لیے 4 امور ہیں. حروف کی مختلف شکلیں بچوں کو سمجھانی ہے، یعنی ابتدائی، درمیانی اور آخری شکل. مشق فی الالفاظ، مشق فی الاسماء اور مشق فی القرآن. یہ مرکبات سمجھانے کے اندر یہ 4 امور ہیں. سب سے پہلے تختی میں سے 9 حروف کو الگ کر دیں گے. دال، دال، را، زا، تو، زو، واو، حمزہ، الف. یہ 9 حروف ایسے ہیں کہ جن کی شکل جو ہے بدلتی نہیں ہے. یعنی عربی فونٹ کے حساب سے دال زال کا تھوڑی شکل بدلتی ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر بدلاؤ نہیں آتا ہے جیسے دوسرے حروف کا آتا ہے. پورا آدھا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، یعنی کٹتی نہیں ہے. تو اس لیے 9 حروف کو الگ کر دیا ہے. اب باقی 20 حروف کے مجموعے بنائے، اس کو جو ہے مجموعے کے اعتبار سے بچوں کو اس کی شکلیں سمجھائیں گے. مثلا پہلا اس میں لام ہے. لام کی شکل الف کے ساتھ ملتی ہے تو الف لام کو بھی سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو لام کے ساتھ الف ملتا ہے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے. لام کی شکل جب دوسرے حرف کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی لام کی شکل اس طرح آدھی ہو جاتی ہے. دونوں طرف دونوں شکلیں بتلانا ہے کہ لام کے ساتھ جب الف آتا ہے تو اس کی شکل بھی لکھ کر باقاعدہ بتاؤ. ایک تو جیسے لا کی شکل لا الہ میں جو ہوتی ہے وہ لام کی شکل، دیکھو اس میں یہ لام ہے اور یہ الف ہے. بچوں کو یہ سمجھانا ہے پورا. اور اس کے علاوہ لام جو ابتدا میں آتا ہے تو اس طرح آدھا کٹ جاتا ہے. اور بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر حرف اس کے بعد کوئی حرف ملا ہوا نہیں ہے تو وہ الف ہے. لام کو جو کاٹا ہے اور اس خالی سیدھا اس کے ساتھ کوئی ملا ہوا نہیں ہے تو وہ الف ہے، اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ لام ہوتا ہے.
تو ابتدا کے اندر لام اس طرح آتا ہے، پھر درمیان کے اندر لام اس طرح آتا ہے، پھر اخیر میں تو پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے با تا ثا نون یا، یہ 5 حروف کی شکل ایک ساتھ سمجھا دیں گے، چونکہ ان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ ایک جیسی ہوتی ہے، تو 5 حروف کی یہ شکل آ جائے گی۔ اب سمجھانے کے لیے کرنا یہ ہے کہ پہلے بورڈ کے اوپر جو ہے ہم پوری شکل لکھیں گے، بورڈ کے اوپر پوری شکل۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ با ہے، اچھا تا ہے، ثا ہے، نون ہے، یا ہے۔ پھر ایک با کو لکھو اور اس کو آدھا کر دو، یعنی جیسے ابتدائی شکل ہوتی ہے اس کی ایسا بنا دو، اور اس کا نقطہ جو ہے جہاں آتا ہے سائڈ پر وہاں لکھ دیں گے، اور بچوں سے کہیں گے بیٹا یہ کیا ہے؟ پوری با کی طرف اشارہ کریں، یہ با ہے، تو بیٹا یہ بھی با ہے۔ بچوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ اس کو ہم نے آدھا کاٹ دیا ہے، پھر بھی اس کا نام نہیں بدلے گا، اس کا نام تو کیا رہے گا؟ با۔ جیسے کلاس کے اندر 2 محمد ہوتے ہیں، 2 احمد ہوتے ہیں، 2 یوسف ہوتے ہیں، تو ان کی شکل تو کیا ہے؟ الگ ہے، لیکن نام ایک ہے۔ اسی طرح ان کی شکل الگ ہے لیکن نام دونوں کا ایک ہی ہے، ان کا نام بدلا نہیں ہے۔ حرف کٹنے سے، آدھا ہو جانے سے اس کے نام بدلتا نہیں ہے، نام اس کا وہی رہے گا، با ہے۔ لیکن اب جب وہ کٹ گیا تب اس کا نقطہ بیچ میں سے کہاں جائے گا؟ سائڈ پر آ جائے گا۔ اب اس کو با کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح تا کو سمجھاؤ، نقطہ تو اس کا وہی ہے، ایک ہی آئے گا، تا کے اوپر 2 نقطے آئیں گے، تا کے اوپر 3 نقطے آئیں گے۔ تو یہ ابتدائی شکل ہم نے سمجھائی، بچے شکل سمجھ گئے، اب اس کی مشق کرواؤ، نقطہ بدل کر، ایک نقطہ اوپر ہو تو نون، نیچے ہو تو با، 2 نقطے اوپر ہو تو تا، 3 ہو تو ثا۔ ابتدائی شکل ہو گئی۔ ابتدائی شکل سمجھائے، اگر آپ اس کی پھر مشق میں بھی لے جا سکتے ہو اس کو فوراً، جو 9 حروف کی شکل بدلتی نہیں ہے اس کو ساتھ میں ملاؤ، با قو، با دال، با دال، با او، با الف، اس طرح یہ تو 9 حروف کی مشق ساتھ میں ہو جائے گی۔ پھر ابتدائی شکل سمجھ گئے، اس کے بعد درمیانی شکل سمجھاؤ۔ درمیانی شکل سمجھانے کے لیے سہارا لیں گے ابتدائی شکل سے۔ آپ ابتدائی شکل لکھو اس طرح اور آگے شوشہ بنا دو، جیسے کوئی حرف ملا ہوا ہوتا ہے آگے سے تو اس کا شوشہ ہوتا ہے آگے کا، وہ شوشہ بنا دو اور اس کی شکل لکھو۔ جو یہ درمیان کی جو شکل ہے آگے تھوڑا سا شوشہ ملا ہوا تو یہ درمیانی شکل بن گئی۔ اب بچوں سے کہنا ہے دیکھو بیٹا درمیان میں با آتا ہے، تا آتا ہے، ثا، نون، یا، تو ان کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ اب اس کی پہچان بھی کس سے ہوگی؟ نقطوں سے ہوگی۔ ایک نقطہ نیچے ہو تو با، 2 نقطے ہو تو اوپر 3 تا، 3 ہو تو ثا، اس کی مشق ہوئی۔ درمیان میں اس طرح آتا ہے۔ پھر آپ اس کے ساتھ حرف جوڑ کر مشق کرواؤ، اس کو مشق فی الالفاظ کہتے ہیں، اور آخری شکل تو مکمل ہوتی ہے، بچے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس کو اس طرح مشق فی الالفاظ میں لے جائیں گے، یعنی پہلے آپ جب ملیں گے اس کو لکھیں گے تو ذرا بچوں کو اس طرح کاٹ کر بتاؤ، دیکھو یہ پہلی شکل کس کی ہے؟ باقی اس کو میں نے ملا دیتا ہوں، کیا پڑھیں گے؟ اس کو با پڑھیں گے۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے اس کو کٹا ہوا ہے کہ ابتدائی شکل ہے، پھر درمیانی شکل ہے، تو گویا کٹنگ کر کے بھی بتاوے اور پھر فٹنگ کر کے بھی بتاوے بچوں کو کہ دیکھو یہ با ہے، پھر ہم نے اس کو ملا دیا، فٹ کر دیا۔ تو ابتدا میں اس طرح آتا ہے، درمیان میں اس طرح آتا ہے، اور آخر میں اس طرح آتا ہے۔ تو یہ ایک مجموعے کے اندر 5 حرف کی مشق ہو جائے گی۔ کتنی ہو جائے گی؟ 5 حروف کی مشق۔ جو حروف نہیں بدلتے ہیں، جن کو مجموعوں میں شامل نہیں کیا ہے، ان کو ہم کس میں شامل کریں گے؟ مشق میں شامل کریں گے، تاکہ وہ حروف بھی ان کے سامنے آ جائے۔ تو اب جو مجموعہ ہو گیا ہے اور آگے جو لام کا مجموعہ ہوا اس کو بھی ساتھ میں مشق میں لیں گے، تو دونوں کی مشق ساتھ میں چلے گی۔ اب اس کے بعد جیم ہا خا کا مجموعہ لیں گے، یہ مشق ہو جاوے، مشق فی الالفاظ ہو جاوے، اس کی الفاظ میں مشق ہو جاوے۔ اس کے بعد مجموعہ لیں گے دوسرا جیم ہا خا کا، پھر اس کی مشق فی الالفاظ ہو جائے گی تو شکل سمجھ جائے، پھر مشق فی الالفاظ میں
اسی طرح جو ہے ہر مجموعے کو سمجھانا ہے، شکل سمجھانا ہے، اس کی مشق کروانا ہے اور پھر مشق پھر الفاظ میں لے جانا ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، پہلے شکلیں سمجھانا ہے مجموعے کے اعتبار سے، دوسرا پھر اس کی الفاظ میں مشق کروانا ہے، پھر مشق پھر الفاظ ہو جاوے تمام مجموعے کی۔ اب مزید ایک نیا طریقہ بچوں کو اچھا لگے، بچے اس سے کیا ہے اچھی طرح کرے، اس کو نیا کام لگے، اس کے لیے ہے ناموں کے اندر مشق کروانی ہے۔ آپ بچی کے جو نام ہیں اس کو لکھیں گے بورڈ پر، بیٹا آپ کا نام محمد، آپ کا نام اسماعیل، آپ کا نام الطاف، آپ کا نام یوسف، یونس، عبداللہ، بچوں کے نام بیٹا آپ کے نام میں کون کون سے حرف ہے دیکھو پڑھو، آپ کے ناموں میں کون کون سے حرف ہیں پڑھو۔ تو ایک بچوں کو نیا بھی لگے گا میرے نام میں اتنے حروف ہیں، اور اس بہانے جو ہے حروف کی پہچان بھی ہوگی، تو ایک نیا طریقہ ہے۔ تو پوری کلاس کے بچوں کے نام کی مشق ہو جائے، جتنے بھی بچے ہیں کلاس میں سب کے ناموں کی ایک نمونہ ہے ہمارے یہاں اس طرح بنا ہوا قاعدے میں، تو بچے جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں جی۔ اور اس کے بعد جو ہے اہم ہے مشق فی القرآن مرکبات میں، اور جو اصل مقصد ہے، اصل کیا ہے اس کا مقصد ہے کہ بچہ مرکبات کے اعتبار سے قرآن میں سے حرف پہچانتا ہو جائے۔ آپ قرآن کھول کر بھی دو تو بچہ جو ہے پہچان لینا چاہیے، یہ ہے اصل مقصد ہے۔ لیکن اس کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ پہلے شکلیں سمجھا کر، الفاظ میں مشق کروا کر، پھر مشق فی القرآن میں لانا ہے، تو آسانی سے قرآن کے حروف کی پہچان وہ کر لیتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے، آپ بغیر اعراب کے صورتیں لکھیں گے اور بچوں سے حروف بلوائیں گے، الف لام ہا میم دال، لام لام ہا رو با۔ اب آپ جب قرآن کی آیتیں لکھیں گے تو چونکہ قرآن کی رعایت کر کے لکھنا ہے، جیسا رسم الخط میں ہے اس طرح لکھنا ہے، تو ہم قرآن میں سے ہی دیکھ کر لکھیں گے، زبانی نہیں لکھیں گے، قرآن میں جیسا لکھا ہوا ہے اس طرح۔ کسی حرف کو پہچاننے میں بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہاں رک کر اس حرف کی شکل کو سمجھا دیں گے کہ دیکھو یہ میم کی شکل، یہ ہا کی شکل، یہ عین کی شکل ہے، ان شکلوں میں اگر کوئی تکلیف ہو تو وہاں اس آیت کے اندر بچوں کو ہم سمجھا دیں گے وہ شکل کہ یہ لام کی شکل ہے۔ مثلا یہ الحمد میں جو لام کی شکل ہے، ہم نے وہ شکل وہاں ان کو سمجھائی نہیں ہے، تو بچے کو بتانا ہے کہ دیکھو اس طرح کا بھی لام آتا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ دیکھیں گے نورانی قاعدے میں بھی، شاید وہ دوسرے قواعد میں بھی، باقی ایک شکل با تا تھا نون یا کی ایک شکل دوسری بھی آتی ہے، جیسے بخیل میں ہوتی ہے یا حسبومہ میں ہے۔ قرآن میں بھی یہ دو کلمات میں استعمال ہوئی ہے، بخیل میں اور یحسبو میں، وہاں پر وہ والی شکل ہے جو اوپر سے آتی ہے ایسے لکھی ہوئی، تو یہ شکل یہاں پر لی نہیں ہے چونکہ بہت کم استعمال ہوئی ہے، تو اس لیے بچوں کو الجھایا نہیں ہے اس کے اندر۔ جہاں وہ مقام پر جیسے آپ مشق کرائیں گے آیتوں کے اندر، تو جہاں وہ حرف آتا ہے، وہ شکل آتی ہے، وہاں بچوں کو سمجھا دینا ہے کہ بیٹا ایک شکل باقی ایسی بھی آتی ہے، یا کی اس طرح بھی آتی ہے، اس کو مشق کے اندر لیا نہیں۔ جو زیادہ استعمال ہوتی ہے وہی شکلوں کو کیا ہے قاعدے کے اندر لیا ہے، تاکہ بچہ آسانی سے آگے بڑھ جائے۔ اب جب بچہ یہ قاعدہ پورا کرتا ہے تو ہمارے یہاں جو ہے اس کے اندر مشق بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ قرآن میں سے امتحان لیا جاتا ہے، کس میں سے؟ قرآن میں سے۔ بچہ قرآن ہی میں سے حروف کی پہچان کر دیتا ہے تو وہ بچہ مثالی ہے، وہ 50 نمبر کا مستحق ہے جی۔ جیسے یہ قاعدے کا ایک نمونہ ہے، سیمپل ہے، جس میں بہت ساری شکلیں آپ کو نظر آتی ہیں جو آپ کو بتائی نہیں، جیسے میں نے کہا بخیلت کے اندر آتی ہیں یا حسبومہ میں آتی ہے پہلی جو شکل ہے جی۔ تو یہ جو موقع پر جہاں مقام پر ایسی شکل آئے گی قرآن میں، وہاں بچوں کو بتا دیا جائے کہ بیٹا یہ با ہے اور اس طرح لکھا بھی جاتا ہے۔ تو
قاعدے کا پہلا کام مکمل ہوا، حروف کی شناخت مفردات کے اعتبار سے اور مرکبات کے اعتبار سے، دونوں کے اندر 4 امور پر محنت کرنی ہے، اس کے لیے 4 امور طے کیے گئے، اس کو سامنے رکھ کر سبق پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آسانی کے ساتھ بچوں کے اندر پہچان ہو جائے گی اور بچے اچھی طرح حروف کی پہچان کر لیں گے۔ اس کے بعد قاعدے کا دوسرا کام تھا اعراب کی پہچان اور اس کے مطابق کلمہ پڑھنا۔ حرکات کی ہم پہچان کراتے ہیں، اعراب میں 3 ہیں، پہلا حرکات کا سبق ہے، پھر تنوین کا ہے اور پھر جزم کا۔ پہلا حرکات کا سبق ہے، حرکات سمجھانے میں 5 امور کو مد نظر رکھیں گے۔ حرکات کی شناخت کرائیں، متحرک حرف پڑھنے کا طریقہ بتلاویں، اسی طرح متحرک بنانے کا طریقہ بھی ساتھ میں سکھائیں گے، متحرک بنانے کا طریقہ اور متحرک حرف پڑھنے کا طریقہ، 2 حرفی کلمات کی مشق، 3 حرفی 4 حرفی کلمات کی مشق اور تبدیل امثلہ۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ بچوں کو سب سے پہلے جو ہے حرکات سکھائیں گے، حرکات کی پہچان کرانے سے کام۔ 3 حرکات بورڈ پر لکھیں گے، زبر زیر پیش، لکیر بناؤ ایک بورڈ کے اوپر اور اوپر زبر نیچے زیر پیش کی حرکت لکھو، دوسرا کچھ نہیں لکھنا ہے، صرف حرکت لکھو۔ بچوں کو بتانا ہے بیٹا یہ اوپر جو چھوٹی لکیر ہے اس کو زبر کی حرکت کہتے ہیں، نیچے جو لائن کے نیچے ہے چھوٹی لکیر ٹیڑھی لکیر اس کو جو ہے زیر کی حرکت کہتے ہیں، اور یہ جو اوپر چھوٹا واو جیسا آپ کو دکھ رہا ہے وہ یہ ہے پیش کی حرکت، اس کا نام ہے پیش۔ سب سے پہلے ان کا صحیح تلفظ بچوں سے بلواؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش۔ بچے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو بولیں، زبر کی حرکت، زیر کی حرکت، پیش کی حرکت۔ پھر اس کے بعد اس کا مقام بتاؤ۔ زبر کہاں آتا ہے؟ حرف کے اوپر، بورڈ کے اوپر کوئی بھی حرف لکھو آپ، آ لکھا آپ نے، پھر بچوں سے کہو اوپر جو لکھا بیٹا وہ کیا ہے؟ زبر۔ زبر کہاں آتا ہے؟ حرف کے اوپر۔ زیر لکھو بیٹا یہ زیر ہے، کہاں آتا ہے؟ حرف کے نیچے۔ پیش کہاں آتا ہے؟ حرف کے اوپر۔ آپ نے اتنا سمجھا ہے، اب بچوں سے کہو بیٹا تختی لکھو پوری اور اس کے اوپر زبر لگاؤ، اور کیا کرو؟ زبر لگاؤ، تو صحیح مقام ان کو ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ یاد ہو جائے گا۔ زبر کہاں آتا ہے؟ حرف کے اوپر۔ زبر لگا کر دکھائے آپ کو زیر لگاؤ، اس کو ہٹا کر زیر لگاؤ اور اس کو ہٹا کر پیش لگاؤ، تو ان کو صحیح مقام کیا ہو گیا ہے معلوم۔ آپ بچوں سے بورڈ پر بھی کام کرو، کوئی بھی حرف آپ نے لکھا ہے بیٹے چلو آؤ زبر لگاؤ، چلو آؤ پیش لگاؤ، زیر لگاؤ، بچہ کہاں لگاتا ہے آپ کے سامنے آ جائے۔ اب یہ ہو گئی حرکات کی پہچان، حرکات کا مقام بھی معلوم ہو گئے۔ پھر جو ہے متحرک کس کو کہتے ہیں وہ سکھائے بچوں۔ بیٹا یہ حرکت والا جو حرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک، یعنی حرکت والا۔ کسی بھی حرف کو متحرک بنانا ہو تو اس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی لگا دو تو کیا بن جاتا ہے؟ متحرک۔ چلو محمد آ جاؤ، واو متحرک بناؤ، میم متحرک بناؤ، سین متحرک بناؤ، لام متحرک بناؤ۔ چلو مجھے اس کو متحرک نہیں رکھنا ہے تو کیا کریں گے؟ حرکت ہٹا دو، یہ وصول یابی اس طرح۔ تو 3 چیزیں ہوئی، حرکات کی پہچان کریں، نام بتایا اس کا، مقام بتایا، متحرک بنانے کا طریقہ سکھایا۔ گویا ایک امر کے اندر یہ تینوں کام ہو گئے، حرکات کی پہچان اس سے مضبوط ہو گئی اس کی۔ اب اصل کام کی طرف آئیں گے، متحرک حرف پڑھنے کا طریقہ۔
اس کے اندر سب سے پہلے جو تینوں حرکات پڑھنا ساتھ میں نہیں سکھاتے ہیں، تینوں حرکات ساتھ میں نہیں، بلکہ پہلے زبر پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو ہر قائد میں پہلے زبر کی مثال ہوتی ہے، تو اس کے لیے پہلے ہم زبر کو سکھائیں گے، زیر پیش کی مشق بعد میں لیں گے۔ تو پہلے بچوں کو متحرک حرف پڑھنا سکھائیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ۔ اب آپ جو ہیں با لکھیں گے، با لکھنے کے بعد ساتھ میں دوسری با لکھو۔ مثلا با لکھا آپ نے، بچوں سے سوال کرو بیٹا کیا ہے؟ با ہے۔ اس کے ساتھ میں دوسری با لکھو، با زبر۔ اب کہو بیٹا یہ کیا ہے؟ بچے کو جو سکھائے اتنا ہی جواب دے گا، با متحرک ہے۔ دیکھو بیٹا اس کو آپ نے پڑھا با، اب اس کو مجھے پڑھنا ہے، اس با کو پڑھنا ہے جس پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو با زبر کیا پڑھیں گے؟ اب اس کی آواز بدل گئی، اس کی آواز تھی با، اب اس کے اوپر زبر لگی تو اس کی آواز بدل گئی، اب اس کی آواز ہوگی ب، اب اس کی آواز کیا ہو جائے گی؟ ب۔ دیکھو فرق دیکھو، اس کو پڑھتے تھے با، اب اس کو پڑھیں گے ب، اس کو پڑھتے تھے تا، اس کو پڑھیں گے ت، اس کو پڑھتے تھے تا، اب اس کو پڑھیں گے تا۔ اس طرح چند حروف لیں گے، 29 حروف میں سے پہلے دن آپ نے 5 حرف لیے، دوسرے دن 5 لیے یا 10 لیے، جیسے آپ کی جماعت ہو اسی حساب سے۔ اس طرح پہلے جو ہے زبر کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے، متحرک حرف پڑھنا سکھائیں گے، اس کی آواز سکھائیں گے۔ ب ت ث ج ح خ، زبر کے ساتھ پڑھو۔ بغیر زبر کے پڑھو، با تا ثا جیم ح، تو ان کو آواز فرق سمجھ میں آتا ہے اس سے کہ زبر کے ساتھ یہ آواز ہے، بغیر زبر کے یہ آواز ہے۔ ب ت ث ج ح خ۔ اور اکثر جو ہے ہمارے یہاں رواحی پڑھاتے ہیں، ہجے نہیں پڑھاتے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ بھئی آپ جو ہیں ہجے سکھائیں لیکن ہجے کا عادی نہ بنائیں، ہجے سکھائیں لیکن ہجے کا عادی نہ بنائیں، ورنہ اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ آگے چل کر بچہ قرآن میں پہنچتا ہے تو اگر اس کو ہجے کی عادت پڑ گئی ہے تو جب تک کلمہ قرآن کا وہ ہجے نہیں کرتا تب تک پڑھ نہیں پاتا ہے، اور پھر اس ایسے بچے کو قرآن میں روانی لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ روا آیت اس کی ہو ہی نہیں پاتی ہے، کیونکہ اس کو ایسی ہجے کی عادت پڑ گئی ہے، جب تک ہجے نہیں کرتا کلمہ حل نہیں ہوتا اس سے۔ اس لیے پہلے دن سے بنیاد سے روا کی عادت ڈالیں، ہجے برائے نام کھائیں، اور وہ بھی ان بچوں کو جن کو ضرورت ہے۔ متوسط بچہ ہے، ادنا بچہ ہے، اس کو ذرا اس طرح سمجھا کر پڑھانا پڑتا ہے۔ با زبر ب پڑھا جاتا ہے، بیٹا آپ پڑھو با زبر ب۔ تو ایسے بچوں کے لیے آپ نے استعمال کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جو بچے پڑھ لیتے ہیں، ہوشیار ہیں، وہ ب ت ث ج ح خ پڑھ سکتے ہیں، پھر ان کو زبردستی ہم یہ کہیں کہ نہیں ایسا ہی پڑھو، با زبر ب تا زبر تا ثا زبر تا، اس میں کیا ہے؟ اس میں پھر اور مشق کرواتے ہیں کہ بھئی با پر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھے، ذرا بھی نہ کھینچے، تو اس میں بھی اور وقت لگتا ہے۔ اس کے بجائے وہ ب ت ث ج اس کی مشق کرے گا تو زیادہ مرتبہ پڑھ لے گا وہ، اس لیے جو ہجے سکھاوے لیکن اس کا عادی نہ بنا۔ تو زبر لگا کر پھر آپ نے 10 حروف مثلا پہلے دن ہوئے ہیں، اب آپ جو ہے ان 10 حروف کو وصولیاتی کی بچوں نے جواب دیا، اب آپ اس کو مشق میں لگا گا حلقوں میں، چلو اس کو لکھو بھی، اور کیسے لکھو؟ زبر لگا کے لکھو اور پڑھو، زبر لگا کر لکھو اور پڑھو، پھر زبر نکال کر لکھو اور پڑھو، زبر لگا ہوا ہے نکال دو اور اس کو پڑھو، زبر لگا ہوا نہیں ہے اس پر زبر لگاؤ، لکھو اور پڑھو، تو دونوں کام ہوں گے۔ ہم نے جو مفردات ان سے لکھوایا ہے اس کی یہاں پر بھی کیا ہے اس کا کام آئے گا، وہ مفرد کتابت جو سکھائی ہے وہ اس کا فائدہ یہاں پر بھی ہوگا۔ تو اب
اب تختی پوری ہو جائے اس طرح الف سے یا تک پوری تختی مکمل ہو گئی زبر کی. اب بچوں کو برابر اس کی مشق کرواؤ کہ بچہ کہیں سے بھی کوئی بھی حرف پر آپ انگلی رکھو زبر کے ساتھ وہ پڑھ کر آپ کو بتا دیں. م ن ل و ب ج د کہیں بھی آپ انگلی رکھو وہ اس کی آواز آپ کو سنا دیتا ہے. تو سمجھو بچے کی مشق کی تختی زبر کی تختی مشق ہو گئی. اور تختی میں 3 کام کرنے ہیں: فہم تختی، مشق تختی اور صحت تختی. بڑا تختی سمجھ گیا بچہ ہے، فہم پیدا ہو گئی کہ زبر کے ساتھ اس طرح پڑھنا. پھر اس کی مشق اتنی ہو کہ آپ کہیں سے بھی پڑھاؤ، اوپر سے نیچے جاؤ، نیچے سے اوپر آؤ، دائیں سے بائیں جاؤ، بائیں سے دائیں آؤ، کہیں سے بھی آپ آؤ، بچہ پوری تختی پڑھ لینا چاہیے زبر کے ساتھ. تو سمجھو انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے زبر کے ساتھ کیا ہے حرف پڑھتا ہو گیا ہے. جی اب جو حلقوں میں مشق دیں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تعلیم کا شوق پیدا کرنا ہے. اس کی محنت ہی ہے کہ کام سکھاؤ پہلے. تو ہم بورڈ پر کیا سکھائے؟ پہلے کام سکھایا ہے، پھر کام کی ترغیب دو، شوق ترغیب دو. کوئی بھی چیز کیا ہے کروانا ہے تو پہلے اس کی کیا دو؟ ترغیب دو. دیکھو بیٹا اس کو کون کون کرے گا؟ جو اس کو کرے گا اس کو جلدی قرآن پڑھنا آ جائے گا، وہ قاعدے میں جلدی کامیاب ہو جائے گا، قرآن اس کا جلدی شروع ہو جائے گا. ترغیب دے کر پھر کام دو. اور کام دیا پھر اس کے بعد ہم بھول نہیں جاوے، کام دینے کے بعد کام وصول بھی کرو. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے استاد کام اس لیے دیتا ہے تاکہ استاد کو چپ چاپ بیٹھنے کا موقع ملے، بچے شور نہیں کریں. کام اس لیے دینا ہے تاکہ بچوں کی صلاحیت بنے، بچے کے اوقات مفید ہو، وقت ضائع نہ ہو. اور پھر کام لینا ہے، جو کام ہم نے دیا تھا اس کام کو کیا کرنا ہے؟ لینا ہے. تو کام لیں گے تو بچے دوسری مرتبہ کریں گے. اگر ہم نے دیا ہوا کام وصول نہیں کیا تو پھر بچے جو ہے یہ سمجھیں گے استاد خالی سونپتے ہیں پھر دیکھتے نہیں ہیں. پھر بچے کریں گے نہیں، بیٹھے رہیں گے، کھیل کود میں لگ جائیں گے، کام نہیں کریں گے. اس لیے جو کام دیا ہے اس کو فکر سے لینے کی پوری کوشش کریں. اب یہ دو حرفی کلمات پڑھنا، اس میں بھی ترتیب ہے. دیکھو ہم نے پہلے ایک حرفی پڑھنا سکھایا زبر کے ساتھ. اب دوسرا درجہ ہے 2 حرفی ملا کر پڑھنا سکھائیں، پھر 3 حرفی میں جائیں گے. اس طرح سکھائیں گے تو بچوں کے لیے مثالیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اس کی اس طرح مشق کریں گے. اب 2 حرفی میں جانے کے طریقہ کیا ہے؟ مثلا آپ بورڈ پر لکھیں با زبر ب، اب بچہ اس کو پڑھ لیتا ہے ب. پھر دوسرا اس کے بازو میں لکھیں ل. بیٹا کیا ہے؟ ب. یہ کیا ہے؟ ل. اس کے نیچے آپ اس کو ملا کر لکھو. اس کے نیچے کیسے لکھو؟ ملا کر. بیٹا یہ پڑھو کیسے لکھا ہے؟ ملا کر لکھا ہے. تو اب ہم کو ملا کر پڑھنا ہے. اوپر الگ لکھا تھا تم نے الگ پڑھا ب ل. نیچے کیسے لکھا ہے؟ ملا کر لکھا ہے. اس کو ملا کر پڑھو ب ل. کیسے پڑھنا ہے؟ ب ل. ملا کر پڑھیں گے تو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھیں گے. پڑھو ب ل ب ل. پھر دوسری مثال لاؤ سل مل نل جل حل. ملانا سکھاؤ، ملاتے وقت کھینچنا نہیں ہے، یہ دھیان دینا ہے. 2 حرفی ملایا، اب ملا. اس طرح کئی مثالیں لاؤ. پہلے تو سمجھانے کے لیے الگ الگ لکھا تھا، اب ملا دیا، بچے سمجھ گیا ہم کو ملا وہ پڑھنا ہے. 2 حرف ملے ہوئے ہیں اس کو پڑھنا ہے. بچے اس کو کھینچ دے بلا نہیں، بلا نہیں. کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے. بلا نل یل تل سل. اس طرح پھر آپ اسی میں آپ نقطے بدل کر فوراً مثال بدل.
دوسری مثال لاؤ پڑھو. اس طرح یہ جو سمجھانے کا کام ہم کریں گے اس کے اندر تمام بچے استعمال ہو اس کی فکر کرنا ہے. تمام بچے اس کے اندر استعمال ہو. جو بھی ہم سمجھانے کا کام کرے اس میں سارے بچے استعمال ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارے بچوں کی کیفیت ہمارے سامنے آئے گی. کون اعلیٰ درجے کا ہے, کون ایک دن میں سمجھ جاتا ہے, پہلی مرتبہ میں سمجھ جاتا ہے, کس کو 2-3 مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے. یہ ساری کیفیت ہمارے سامنے آئے. اس سے اس حساب سے ہم بچوں کے پیچھے محنت بھی کر سکیں. اب 2 حرفی کلمات آپ نے ملانا سکھا دیا, اور پر مشق ہو گئی, بچے جواب دے رہے ہیں. اب قاعدے کے اندر 2 حرفی مثالیں ہیں وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے دو. قاعدے میں جو مثالیں ہیں 2 حرفی والی آپ کہو اس کو حل کرو. یہ خود بچے حل کریں گے. کون کرے گا؟ بچے. استاد نہیں پڑھائے گا, بچے خود حل کر کے لاوے ان مثالوں کو. تو یہ صلاحیت بنانی ہے ہم کو. ان کو مجبور کرنا ہے. تم ہی پڑھو. تم نے ابھی بورڈ پر کتنے سارے مثالیں پڑھی ہیں, اب قاعدے میں سے پڑھو. کس میں سے پڑھو؟ قاعدے میں سے. کتنے بچے ہیں جو پڑھ کر آئے, حل کر کے لائے ہیں؟ کتنے جو حل کر کے نہیں لائے, انہوں نے نہیں پڑھا, کوشش نہیں کی. اس میں 2 طرح کے بچے. ایک تو بچوں نے کوشش کی, ان کو سمجھ میں آ گئے. ایک تو کوشش ہی نہیں کی انہوں نے, تو ان کو کوشش کروانا ہے. ان کو کیا کروانا ہے؟ کوشش کروانا ہے. تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کوشش کرنے کے بعد اس کو کامیابی نہیں ملی ہے یا کوشش کی ہی نہیں ہے اس نے. اس طرح انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا. اب اندر کی مثالیں وہ پڑھ کر آئے تو اس میں غلطی اکثر یہ آئے گی تو وہ کھینچ کر پڑھ لیں گے. کسی حرف کو کھینچ کر پڑھ لیں گے, اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے کہ بیٹا اس کو جلدی پڑھنا ہے, اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا, آپ نے کھینچ کر پڑھا, اب اس طرف پڑھو. ماشاءاللہ دیکھو آپ نے آج خود سے آپ نے یہ 10 مثالیں حل کر کے لائیں. کتنے آپ ہوشیار ہیں ماشاءاللہ. دیکھو حوصلہ افزائی کرو, ہو سکے تو انعام بھی دو. خود حل کر کے لائے تو ان کی ہمت بھی بڑھاؤ, ان کی حوصلہ افزائی کرو. دیکھو ماشاءاللہ محمد کام کر کے لائے تو اس کی ہمت بھی بڑھے, کل دوسری مثالیں حل کرے گا. چلو کل 10 مثالیں اور کون حل کر کے لائے گا؟ عزائم کرواؤ, ہمت دو ان کو. آگے کی دوسری 10 مثالیں انہوں نے حل کی, سنائی. چلو کل کون کرے گا, اور کل حل کر کے پہلے کون سنائے گا؟ آج سے انگلی اٹھا کر ان کو عزم کرواؤ. کون گھر سے حل کر کے لائے گا, اگر گھر سے آتے ہو تو یہ حل کروایا جا رہا ہے ہم سے. بہت سارے بچے اس میں کرتے ہیں اس طرح کی حرکت, حل نہیں کرتے, بیٹھے رہتے ہیں. وہ یہ اس بھروسے رہتے ہیں استاد بولیں گے پھر پڑھ لوں گا میں, استاد بولیں گے پھر میں پڑھ لوں گا. اگر استاد نے اس دن کہہ دیا دوسرے دن پھر نہیں کرے گا وہ. اس لیے اس کو مجبور کرنا ہے کہ تو خود حل کر, تجھے خود ہی سنانا ہے. تجھے کیا نہیں آتا ہے مجھے بتاؤ, چلو یہاں آؤ. تو اس طرح جو ہے ان کو حل کرنا سکھانا ہے, پھر ان سے سننا ہے. اب پھر اندر آپ کو سنائی مثالیں, وقت ابھی بھی باقی ہے مدرسے کا, ان کو حلقوں میں لگاؤ. یہ 2 حرفی مثالیں جو آج ہوئی ہیں اس کی مشق کرو, آپس میں پڑھو. کوئی بھی بچہ پڑھے باقی سنے, یا ہوشیار بچہ سب کا سنے, اس طرح کرو. جو مثالیں حل ہو گئی ہیں اس کو, تو یہ حلقوں میں کام ہوگا. تو اب یہ 2 حرفی تک پہنچے ہم. اب 3 حرفی میں لے جانا ہے بچوں کو. 3 حرفی میں لے جانے کا طریقہ یہ ہے, آپ 2 حرفی لکھیں گے. مثلا آپ نے لکھا در, آپ نے لکھا در, آپ نے لکھا ود, اب, کس. یہ بچے اب پڑھ لیتے ہیں نا, 2 حرفی کی صلاحیت ہو گئی ہے. تو اب 2 سے ہی تیسرے کی مدد لینا ہے, 2 سے ہی مدد لے کر تیسرا ملانا سکھانا ہے جی. کہ اب در لکھ دیا, بچوں سے میں پڑھو. اب اس کے ساتھ تیسرا حرف پڑھاؤ, سب. پہلے کے نیچے 1 نمبر لگاؤ,
دوسرا جو پڑھایا ہے اس کے نیچے دوسرا نمبر لگاؤ. بچوں سے کہو پڑھو د، پہلا پڑھو در، دوسرا پڑھو س. پہلا پڑھو در، دوسرا پڑھو س. چلو دونوں کو ملاؤ، در س. پہلا پڑھو ود، دوسرا پڑھو آ. دونوں کو ملاؤ ود آ. اب اس میں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھئی پہلا پڑھو پھر دوسرا پڑھو پھر تیسرا پڑھو، ایسا نہیں. جو صلاحیت بن چکی ہے اسی سے آگے مدد لینا ہے. دو حرفی پڑھتا ہو گیا ہے تو اسی سے تیسرا سکھانا ہے. تیسرے کو ملا دیا ود، اب ملاؤ آ. دونوں کو ملاؤ ود آ. پہلا پڑھو اب، دوسرا پڑھو د. چلو ملاؤ ابد. اب اس تین حرفی ملائیں گے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے درمیان والے کو کھینچے گا، اخیر والے کو کھینچ دے گا. ابد ابد. تو یہ اصلاح کرنی ہے بیٹا. کھینچنا کسی کو بھی نہیں، کھینچنا کسی کو نہیں. تو اس طرح جو ہے 2 سے 3 میں جانا ہے. اور بچوں کو جس طرح 2 حرفی سکھایا تھا اس طرح 3 حرفی کی مشق کروانی ہے چند مثالوں سے. پھر 3 حرفی مثالیں جو قاعدے میں ہیں وہ ہم بچوں کو حل کرنے کے لیے دیں گے. چلو اب یہ 10 مثالیں حل کر کے لاؤ. دوسرے دن دوسری 10 دیں گے اور سنیں گے پہلی کے ساتھ. گزشتہ کل کی 10 سنیں گے اور جو نئی 10 حل کی ہیں وہ بھی سنیں گے. پھر باقی مثالیں اسی طرح دیتے جائیں گے. تو اندر کی مثالیں جو ہیں بچے خود حل کرنے چاہیے. تو حرکات میں جو کام تھا، پہلے حرکات کی پہچان کرائی، مقام بتلایا، اس کے اندر متحرک بنانے کا طریقہ سکھایا. پھر متحرک حرف پڑھنا سکھایا زبر میں. زبر میں 1 حرفی میں سکھایا. پھر اس کے بعد 2 حرفی میں لے گئے، پھر 2 سے 3 میں لے گئے. پھر 3 حرفی اور 4 حرفی کلمات کی مشق. اب 3 سے 4 میں لے جانا ہے. 3 سے 4 میں لے جاؤ. 3 پڑھ لیتا ہے ودع. اب چوتھا پڑھاؤ ک. پہلا پڑھو ودع، دوسرا پڑھو ک. ملاؤ ودع کا. پہلا پڑھو وجد، دوسرا پڑھو کا. بڑھو وجد کا. اس طرح 3 سے 4 حرفوں کو پڑھنا ہے. اور 3 کی مشق ہو جاتی ہے تو الحمدللہ اتنا تجربہ ہے بچے 4 حرفی پھر آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. 3 حرفی تک ان کو پہنچانے میں برابر مشق ہونی چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے مشق ہے تبدیل امثلہ. مزید ان کے اندر یہ پختگی آ جائے کہ آپ حرف بدلو، نقطے بدلو، فوراً بچہ جو ہے اس کو پڑھ لے گا. فوراً بچہ اس کو پڑھ لے گا. اس کے لیے تبدیل امثلہ ہے. اب فہم پیدا ہو گئی ہے. اب مشق کے لیے یہ کام کرنا ہے. یہ مثالوں کے اقسام ہیں. بھئی نفس امثلہ. نفس امثلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قاعدے میں موجود ہے وہ. پھر خارجی امثلہ. خارجی امثلہ کا استعمال سبق سمجھانے کے لیے کرنا ہے. آپ نیا سبق جو سمجھاؤں گے اس کو کون سی مثالوں سے سمجھاؤں گے؟ باہر کی مثالوں سے. خارجی. پرانی مثالیں. پرانی مثالیں اس کو کہتے ہیں کہ مثلا بچہ حرکات کا سبق پورا ہو گیا، آگے تنوین میں پہنچ گیا، جذبہ میں پہنچ گیا، تو اس کے لیے حرکات کی مثالیں کیا ہو گئی؟ پرانی ہو گئی. تو آپ اس کے اندر بھی مشق میں لگا سکتے ہو. کوئی جذبہ لگا کے پڑھو حرکات کی مثالوں میں. تو یہ پرانی مثالیں ہو گئی. اب پرانی مثالیں کہ مثلا حرکات کا سبق پورا ہو گیا، اب حرکات کی مثالیں آپ قرآن میں تلاش کر کے بچوں سے پڑھواؤ کہ یہ پرانی مثالیں ہیں. کہ بھئی کوئی بھی متحرک کلمہ جو ہے بچہ قرآن میں سے پڑھ لیتا ہے تو یہ پرانی مثالیں پڑھتا ہو گیا. بچہ پرانی مثالیں پڑھتا ہو گیا. توقعات کو مفید بنانے کا یہ طریقہ ہے. بچوں کے حلقے بنائیں. قاعدے کے وقت کے 3 حصے بنائیں. اولاً 2 حصے بنائیں قاعدے کے لیے، محفوظات کے لیے. بورڈ پر سمجھانا،
بورڈ پر کام لینا، حلقوں میں مشق کروانا. حلقوں میں مشق کرانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا. پرانی مثالوں میں مشق کا طریقہ، مثلا ابھی تو صرف زبر ہوا ہے، زیر حرکات مکمل ہو جائے گی تو آپ اس میں بدل کر دے سکتے ہیں. بھائی درسا آپ پہلے کے نیچے پہلے زبر تھا دال پر آپ زیر لگا کے پڑھو، دیرسا. سب مثال میں اس طرح کرو، پہلے حرف کے نیچے زبر کی جگہ زیر لگا کے پڑھو. تو یہ حلقوں میں بھی دے سکتے ہیں اور پرانے مثالوں میں بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تبدیل امثلہ کا جو امر تھا اس کی یہ شکل ہے کہ آپ ایک مثال میں سے کئی مثالیں بنا سکتے ہو. اب مشق چالو ہے، 3 حرفی کی مشق ہو چکی ہے، اب مزید پختگی کے لیے تبدیل امثلہ ہے. آپ پہلے مثال لکھو اور اس کے نیچے نمبر لگا دیے، 1 2 3. بچے کو سمجھانا ہے جس حرف کے نیچے جو نمبر ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے. جس حرف کے نیچے جو نمبر لگا ہے اس کے مطابق اس کو پڑھنا ہے. ایک نمبر کو پہلے نمبر پر، دوسرے کو دوسرے نمبر پر، تیسرے کو تیسرے نمبر پر پڑھو. فعال دوسرے کے نیچے نمبر لگا ہوا ہے، پہلا نمبر لام کے نیچے ہے، دوسرا نمبر عین کے نیچے ہے، تیسرا نمبر فا کے نیچے. تو آپ اس کو پڑھیں گے لعف. اب بچہ اپنا ذہن لگائے گا کہ مجھے کیسے پڑھنا ہے. اب پہلے فعال تھا، اب یہ بدل گیا اس طرح. تو ایک مثال میں سے نمبر کی تبدیلی سے 6 مثالیں بنے گی. کتنی بنے گی؟ 6 مثالیں. ایک بچے کے لیے آپ نے استعمال کیا فعال، اس نے جو ہے اس طرح تبدیلی کی. اب آپ دوسری مثال بورڈ پر لکھ دیجئے. مثلا آپ نے لکھا خرج، تو آپ دوسرے بچے کو استعمال کریں، بیٹا آپ اس کو 6 مرتبہ پڑھو. اس طرح آپ صرف نمبر لگا دیں گے. کیا کریں گے؟ نمبر. بچہ اس کے مطابق پڑھے گا. دیکھو اس میں فائدہ یہ ہے بچہ اپنا ذہن لگائے گا کہ نمبر کے مطابق پڑھنا ہے، تو اس کا ذہن استعمال ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ صرف اندر کی مثالیں بول کر اسی کو رٹتا تھا وہ، تو خالی وہی مثال اس کے ذہن میں بیٹھتی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اس کے اندر آپ تبدیلی کرواؤ تو تبدیلی پڑھتا نہیں تھا. ہمارا بلغ اس کے اندر آپ نے ذرا تبدیلی کی کہ بھئی آپ غین کی جگہ آپ نے عین کر دیا تو بچہ نہیں پڑھے گا اس کو، کیونکہ اس طرح کی مشق ہوئی نہیں ہے. تو اس کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے اس کے اندر تبدیلی جو بھی آپ کرو گے اس کے مطابق وہ آپ کو پڑھ کر بتائے گا. تو پھر اس طرح کلاس میں جتنے بچے ہیں، ایک بچے کے پیچھے آپ کی ایک مثال آپ نے لکھی، ایک مثال میں سے 6 بنے. کتنی بنے گی؟ 6 بنے. تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ اتنے سارے مثالیں کہاں سے لانی ہے. ایک مثال میں کافی مشق ہو جاتی ہے. ایک بچے کے پیچھے آپ نے 2-3 مثالیں استعمال کی تو اس کی تو بہت ساری مشق ہو گئی. ابھی کوئی بھی مثال آپ لکھو بورڈ پر تو انشاءاللہ وہ فوراً پڑھ لے گا. تو اس کو کہتے ہیں تبدیل امثلہ. دوسری شکل ہے نقطوں کی تبدیلی. مثلا فعال کی جگہ آپ نے 2 نقطے کر دیے فا پر. قعل ایک مثال ہے یہ، آپ کوئی بھی مثال بھی اس طرح کر سکتے ہیں. قعل ہو گیا، پھر عین کے اوپر نقطہ لگا دیا، مثال بدل گئی. تو نقطوں کی تبدیلی سے اور حروف کی تبدیلی سے کیا ہو جائے گا؟ مثال بدل جائے گی. اس کو کہتے ہیں تبدیل امثلہ. تو اس طرح جو ہے حرکات کے سبق میں
5 کام ہوئے، حرکات کی پہچان کرانا ہے، پھر اس میں مقام بتانا ہے، مقام بتانے کے بعد متحرک بنانے کا طریقہ، اس کے بعد متحرک حرف پڑھنے کا طریقہ، پھر 2 حرفی میں لے جانا ہے، 2 حرفی کے بعد 6 حرفی میں لے جانا ہے، 6 حرفی اور 4 حرفی میں، پھر اس کے بعد تبدیل امثلہ کا کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اتنی محنت ہوگی، بچہ زبر کے ساتھ کوئی بھی مثال آسانی سے پڑھ لے گا۔ اب اس کے بعد زیر اور پیش کا نمبر آتا ہے۔ جیسی ہم نے محنت زبر کی تختی میں کی تھی، اسی طرح کی محنت زیر کی تختی میں اور پیش کی تختی میں کرنا ہے۔ جتنی مشق کرائی تھی زبر کی تختی میں، اسی طریقے سے یہاں زیر میں مشق کرواؤ، روا پڑھواؤ، مشق کرواؤ، ای بی تی بورڈ پر لکھیں گے، زبر کے ساتھ لکھیں گے، بچہ پڑھ لے گا۔ اب اس کے نیچے زیر لگاؤ، کیا لگا بیٹا؟ زیر ہے۔ اچھا اس کو پڑھو بیٹا، اب اس کی آواز بدل گئی، اب یہ ہو گیا بی تی سی، زبر تھا تو آواز کیا تھی؟ ب ت ث، اب زیر آیا تو بی تی سی۔ اسی طرح پیش میں سمجھا دیں گے کہ پیش میں آئے تو اس کی آواز ہو گئی بو تو سو، زبر تھی تو ب ت ث، زیر تھا تو بی تی سی، پیش آیا تو بو تو سو۔ اس طرح پیش کی تختی بھی مشق کرائیں گے۔ پھر وہی طریقہ 2 حرفی میں جائیں گے، پھر 2 حرفی میں جب مشق کرائیں گے تو زبر کو بھی ساتھ میں لیں گے۔ ایسا نہیں کہ زبر ہو چکا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں، زیر کی مشق کے ساتھ زبر کو بھی استعمال کریں گے، ورنہ ایسا ہوتا ہے بچہ زیر پر توجہ ہوتی ہے اس کی، زبر بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہم جو زبر کا سبب ہو چکا ہے اس کو یہاں پر بھی استعمال کریں گے۔ پہلے زیر کی مشق ہو گئی، پھر زبر کو ساتھ میں استعمال کریں گے مشق میں، تو تاکہ وہ پچھلا جو سبق ہوا ہے اس کو بھولے نہیں، اس کی مشق کمزور نہ ہو جائے۔ کے سامنے میں نے پہلے بات رکھی کہ جتنے بھی قاعدے کے اسباب ہیں، بیانات ہیں، اس کے پڑھانے کے امور طے کیے ہیں، اور اب تک میں نے آپ کو تفصیل بھی بتلائی کہ اس امر کو کیسے سمجھانا ہے، اس کو کیسے سمجھانا ہے، چونکہ آپ کے سامنے ابھی حفظ کے متعلق بھی بات آنے والی ہے، حفظ کا طریقہ، بچوں کو حفظ کیسے کراوے، وہ مجلس بھی ہونے والی ہے، تو آپ کے سامنے جو ہے ہر سبق کے امور کو پیش کیا جاتا ہے، اس امور کو سامنے رکھ کر جو ہے